جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم. آج آخری دن ہے, یہ کل سے چھٹیاں پڑھنے والی ہیں تو لوگوں کے چہرے بڑے فریش نظر آ رہے ہیں نا. تو یہی ہم بات کر رہے تھے. آج بڑا اچھا ایک ٹاپک ہے ویبینار کا, جس کے لیے آپ لوگ سب جمع ہوئے ہیں. ٹاپک میں بعد میں بتاؤں گی, پہلے ہم تلاوت کلام پاک سے اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں. اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی مس مسرت رانی کو کہ وہ جو ہے تلاوت کلام پاک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایچ آر این آئی ڈی جو ہے وہ ہر مہینے اسٹاف کے لیے, چاہے وہ ہیڈ آفس کا اسٹاف ہے یا ڈسٹرکٹ کا اسٹاف ہے, اس کے لیے ایک ویبینار آرگنائز کرتا ہے. اور اس میں موسٹلی صرف ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ ہینڈس کے اسٹاف ہو, باہر سے بھی ہم لوگوں کو جو ہے وہ گیسٹ اسپیکر جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں. آج ڈاکٹر سروت سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس دفعہ جو ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے وہ ویبینار کنڈکٹ کروائیں. تو بڑا اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹاپک جو جس پہ یہ ویبینار کروا رہے ہیں. اور اس میں کسی کو بتایا کہ کون سا ٹاپک ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاؤ ٹو اپلائی ڈیولپمنٹ گول, سسٹینیبل گول. کس میں؟ لائف, پرسنل لائف اور کمیونٹی اینڈ آرگنائزیشن. تو یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے وہ کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے پرسنل لائف میں, کمیونٹی میں اور آرگنائزیشن میں. تو اس کا جسٹ اورینٹیشن اور یہ ویبینار ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ چاہ رہے تھے, یہی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ جو ہے وہ ہم اس پہ ایک ٹریننگ بھی بڑی اچھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گی ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ جو ہے بالکل آغاز کریں. ہاں, سوال کے حوالے سے یہاں ہم نے جو ہے ہر دفعہ ہم لوگ نمبر دے دیتے ہیں, ایک نمبر دے دیا ہے. ڈسٹرکٹ میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی یہ نمبر نظر آ رہا ہوگا, وہ اپنا کوشچن جو ہے اس پہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہیڈ آفس میں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں وہ یہاں ڈائریکٹ کوشچن کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے آپ لوگ کرتے بھی ہیں, تو کوشچن آنسر کرنے سے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ جاگ رہے تھے, ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ لوگ سو رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ٹاپک تو آپ سے پہلے ہی پوچھ لیا گیا, اور میرا خیال ہے کہ کافی لوگ جو ہے میری تصویر دیکھ کے آ گئے پرانی. اور میرا خیال ہے کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت سے ساتھ ہیں ہمارے, پچھلے 15-16 سال سے. جب یہ تصویر, اب یہ ایچ آر نے کیسے نکالی تصویر, کیسے ریکارڈ میں ہے, یہ بڑا ایک نالج مینجمنٹ کا ایک اچھا مظاہرہ ہے اس کا. اچھا, ٹاپک تو ہم نے سب نے پڑھ لیا ہے. اصل ایشو کیا تھا وہ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے اس کے بیک گراؤنڈ سے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول 2000 میں ساری دنیا نے بیٹھ کے سوچا کہ اب ہم نئی صدی میں داخل ہو رہے ہیں, تو کون کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جن پر ہم ساری دنیا میں وہ مسائل حل کر لیں. کیونکہ ظاہر ڈیولپڈ کنٹریز نے تو کافی مسئلوں کو حل کیا ہوا ہے, لیکن میجورٹی جو ہے دنیا کے ممالک کی وہ ایسی ہے جو کہ ڈیولپنگ ہے, یعنی اب ترقی پذیر جن کو ہم کہتے ہیں, اور کافی زیادہ بڑی تعداد ملکوں کی ایسی ہے جو کہ بہت ہی یعنی کم ترقی یافتہ ہیں, اور وہ ترقی پذیر بھی نہیں ہے, اس راہ پر بھی نہیں ہے. تو ساری دنیا نے بیٹھ کے سوچا, یو این نے لیڈ کیا اور سب ملکوں نے طے کیا کہ ہم کچھ کرتے ہیں. تو جو اس وقت مسائل سامنے آئے تھے ان کے حوالے سے 8 مسائل کے حوالے سے وہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول بن گئے کہ اس صدی کو ہم اپنا آغاز جب ہم کریں تو پہلے 15 سال میں ہم وہ کچھ حاصل کر لیں کہ دنیا میں بہت زیادہ جو فرق ہے, جو ڈسپیرٹی ہے, وہ کم سے کم نظر آئے. اچھا, اس میں لیکن ہوا کیا ہے, میں تھوڑی سی دیر کے بعد ہم جائیں گے ابھی تو ہم دیکھیں گے کہ ایکچولی ہوا کیا. ملین ڈیولپمنٹ گول بن گئے, سب لوگوں نے, ملکوں نے کمٹمنٹ کر لیے اپنے, اور کام شروع ہو گیا. تو ہم پاکستان کا پرسپیکٹو دیکھیں گے کہ پاکستان نے پھر کیا حاصل کیا اس سے. اچھا, کل تقریباً 47 ٹارگیٹس تھے, گول تھے, ٹارگیٹس انڈیکیٹرز تھے. تو پاکستان نے, حکومت پاکستان نے جو سائن کیے 41 ٹارگیٹس پہ سائن کیے کہ ہم 41 پر ہم کام کرنا چاہیں گے, کیونکہ پرائرٹی سیٹ کرنے کا اختیار ملکوں کے پاس ہوتا ہے. تو اپنے مسائل کو ہم دیکھتے ہوئے ہم نے 41 کا انتخاب کیا. لیکن جب 2008 اور 9 میں اس کا فالو اپ ہوا, ایک اسیسمنٹ ہوئی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ 2013 میں ختم ہونے سے پہلے یو این ڈی پی نے پاکستان میں ود دی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ منسٹری کے ساتھ مل کر یہ اسیسمنٹ کی.
تو 2013 میں پتہ چلا کہ ہم نے 7 ایسے ٹارگیٹس پر کوئی کام ہی نہیں کیا. اچھا کام نہیں کیا تو بہت آ جائے گا کہ بھی کیا وجوہات تھیں, لیکن کوئی ٹریک ریکارڈ بھی موجود نہیں تھا. یعنی حکومت پاکستان نے اس کے لیے کوئی ڈیٹا بیس یا کوئی انفارمیشن کلیکشن کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا. تو 7 ایسے ہمارے ٹارگیٹس تھے جو کہ بالکل مس آؤٹ ہو گئے کمپلیٹلی, جن کے بارے میں نہ سوچا گیا نہ کوئی ڈاکومنٹ مل سکا. یہ ایک تشویشناک بات تھی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر ہم صرف 34 کا انالیسس کریں 34 کا, تو یہ انالیسس آپ کے سامنے ہے کہ اس میں سے ہم نے کتنے اچیو کیے, کتنے 3, اور کتنوں پر ہم آن ٹریک نظر آ رہے تھے 2013 میں. یعنی ہم اس کا مطلب ہے کہ 2015 میں ہم کلیم کر سکتے تھے کہ وہ ہم اچیو کر لیں گے, تو وہ 6 تھے. تو کل ملا کے 9 بنے. تو کتنی پرسنٹ بن گئی؟ تقریباً 25%, یعنی 1/4. باقی نیئرلی 74-75% پہ ہم قریب نہیں تھے, ہم آن ٹریک بھی نہیں تھے. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے جو حاصل کر لیے ہیں ان کا کیا حال ہے. یعنی جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 3 اچیو کر لیے اور 6 پہ ہم بہتر حالات میں تھے. تو اس میں جو اچیو والے تو ٹھیک ہیں. اچیو والا ایک تو ہم نے یہ اچیو کیا کہ اس کے لیے ٹارگٹ نہیں تھا, لیکن اس میں ایک بات ہم نے طے کی تھی کہ ہم اپنے جو پارلیمنٹس ہیں اس میں خواتین کی جو شرکت ہے اس کو بڑھائیں گے. تو وہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں جو الیکشنز ہوئے 2013 میں, اس میں 22 سیٹس تھیں وومن کی اور وہ بڑھ گئی. اور پروونسز میں بھی ہوئی, اور کچھ ایسی بھی سیٹس تھیں جس پر کہ براہ راست خواتین نے الیکشن لڑا جنرل الیکشن میں, اور وہ کامیاب بھی ہوئیں. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح ہوا. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو لیجسلیشن کے جو فورمز ہیں وہاں پہ وومن کی پارٹیسپیشن بڑھ گئی, اور ایک بہت اچھی بات تھی کہ قانون سازی کے جو فیصلے ہونے جہاں پہ وہاں خواتین کی تعداد بڑھ گئی, بہتر ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن اس کا ٹارگٹ ہم نے اچیو کر لیا. دوسرا ٹارگٹ یہ تھا کہ جو 5 سال سے چھوٹے بچے ہیں ان میں ہم نے ایک دعویٰ کیا تھا, ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں ڈائریا کے انسیڈنس کو کم کر دیں گے. یعنی ڈائریا کم ہوگا بچوں کو, جو اس کو ڈائریا کو کم کرنے والے پیغامات ہیں یا جو ہیں کہ ہینڈ واش کیا جائے اور بیماریوں سے بچا کس طرح جا سکے, کنٹامینیشن سے بچا جا سکے, باٹل فیڈنگ کو کم کرا دیا جائے. تو سارے میجرز کا ایک امپیکٹ یہ آنا تھا کہ ڈائریا کا انسیڈنس کم ہو جائے. تو وہ کم رپورٹ ہوا ہے 2013 میں. تو وہ ہم نے اچیو کر لیا کہ اگر یعنی ہر 100 میں سے 10 سے کم بچوں کا وہ انسیڈنس ہونا چاہیے تھا کسی بھی کمیونٹی میں اگر ہم جا کر دیکھیں. تو تیسرا ہم نے یہ اچیو کیا ہے کہ HIV ٹیوبرکلوسس کی جو کیس ڈیٹیکٹ ہو جائیں ان کی کیور ہو جائے. تو وہ ہم نے 91% اچیو کیا. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ہمارا ورٹیکل پروگرام چل رہا ہے TB ڈاٹ پروگرام, تو اس کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ اس کے ریکارڈ بھی موجود ہے, اویلیبل ہے, اور یہ ہم نے اچیو کیا ہے. اب آن ٹریک میں باقی تو ٹھیک ہیں, لیکن 2 ایسے آن ٹریک ہیں جس کو کہ بعد میں 2015 میں گورنمنٹ کی اور جو ریسورسز تھیں, گورنمنٹ کے اور جو سرویز ہوئے ان سے ان کو کلیم کیا گیا تھا وہ دعویٰ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا. ایک پہلا یہ تھا کہ ہم نے یہ دکھایا کہ شاید ہم آن ٹریک ہیں کہ جو پاورٹی لائن سے بلو جو پاپولیشن ہے وہ لیس دین 13 ہونی چاہیے تھی. تو ہم نے دعویٰ کر دیا ہماری حکومت نے 2013 میں کہ یہ لیس دین 13 ہے, 12.4 ہے. جبکہ بعد میں مکس ہوا یا اور جو سرویز ہوئے ہیں جو کہ پروونشل وائز ہوئے ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اٹ از نیئرلی اراؤنڈ 24%, جو کم سے کم ہوئی ہے وہ. اور کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ تھی, مثلا بلوچستان میں اٹ از 46%, KPK میں اٹ از 38%, لیکن پنجاب میں اور سندھ میں صورتحال بہتر تھی. لیکن ہم آن ٹریک نہیں تھے اگر ہم بعد میں ہونے والے سرویز دیکھیں یا اور ریسورسز کو اگر ہم دیکھیں. ایک اور چیز جو بتائی گئی کہ پاپولیشن, یہ پورا نہیں آ رہا ہے, ایکسیس ٹو امپروو ڈرنکنگ واٹر سورسز. ٹھیک ہے, ایک اور یہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہم نے امپروو کر لیا ہے اور ہم آن ٹریک ہیں, اور تقریباً 89% ہماری جو پاپولیشن ہے اس کو امپروو ڈرنکنگ واٹر اویلیبل ہے. تو یہ ایک اس کو بعد کی سورسز جو بتاتی ہیں, مکس کے جو سروے ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول کے ساتھ ہوا کیا.
ہوا یہ کہ شاید اگر ہم سب سے پوچھیں تو ہم بھی شاید 2000 میں یا 2001 یا 2 یا 3 میں ہم شاید سب نہیں بیٹھے مل کر، ہم نے بات نہیں کی. ہم نے بھی ہینڈز میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بھی خیال آیا 2013 میں ہم نے اس پر بات کی کہ اپنی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہونا چاہیے. تو یہ ساری دنیا میں یہی ہوا کہ اس کو گورنمنٹ کا ایجنڈا سمجھا گیا، اس کو UN کا ایک ایجنڈا سمجھا گیا، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری سب نے سمجھ لی کہ گورنمنٹ کو ان پر کام کرنا چاہیے. جو 8 باتیں ہم نے کی ہیں یا اس کے جو اور مزید ایکٹیویٹیز اور ٹاسک ہیں اس کو ہم کسی طرح پورا کریں. تو وہ پیورلی UN کا یا گورنمنٹ کا ایجنڈا رہا، اس میں ہم سب شامل نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے میرا خیال ہے. ہم سب نے کبھی MJDs کو اس طرح دیکھا ہی نہیں. جو پروفیشنل لوگ ہیں، ایون یہ کہ آرگنائزیشنز ہیں، NGOs ہیں، CSOs ہیں، ان کے ایجنڈے میں MJDs کبھی بھی شامل نہیں ہوئے. تو اصل بات کیا ہوئی؟ اصل بات یہ ہوئی کہ لوگ جو ہیں، یعنی لوگوں کے حالات بہتر کرنے تھے، لوگوں کے جو ارد گرد کے حالات ہیں ان کو بہتر بنانا تھا، تو لوگ ہی شامل نہیں تھے MJDs میں. MJD کا جو اصل میں مسنگ ایجنڈا تھا وہ تھا کہ لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکے. اور SDGs کا جو اب اصل میں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، تو اصل بات جو ہے اس کے پیچھے تھیم یہ ہے کہ لوگوں کے لیے، لیکن لوگوں کے ساتھ ہی یہ کام کرنا ہے. تو لوگوں کو شامل ہونا پڑے گا، یعنی ہم سب کو شامل ہونا پڑے گا. اور اسی تھیم، یہ اس پر بہت کام ہوا. 2015 سے لوگ بیٹھے UN میں، گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے، ساری دنیا سے لوگ ایکسپرٹ آئے، اور کوئی 1 سال تک اس پر کام ہوتا رہا. مختلف ڈاکومنٹ بنے اور یہ طے ہوا کہ ہم کیا کریں. تو اس پر سب سے پہلے تو وہ مسائل کی جو فہرست تھی ساری دنیا کی وہ جمع کی گئی، اور وہ کوئی 300 ایسی باتیں تھیں کہ جن پر جو کہ ان کی ضرورت تھی کہ اس پر کام کیا جائے. پھر ان کو کلم کیا گیا، کلسٹر کیا گیا، اور ہوتے 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 پھر 5 تھیمز ایسی نکلیں کہ ان تھیمز پر کام کرنا ہے. اور ان تھیمز میں پھر دیکھا کہ بھئی کچھ ٹارگٹ ہم سیٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے، اور ان کو ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا نام دے دیا. اب ہم ڈیٹیل 1 بائی 1 ذرا آگے چل کے اس کو دیکھیں گے. لیکن ہمیں یاد ہے 17 کی فگر ہمیں یاد ہے، اور ہم اس پر مزید کیا کام کرنا ہے وہ دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے جو سب سے اہم بات ہو گئی اس دفعہ وہ یہ کہ تھیمز ہم نے دنیا نے بیٹھ کے اتفاق کر لیا کہ ان تھیمز پر ہمیں کام کرنا ہے. تو جو مسنگ ایجنڈا تھا پچھلی دفعہ وہ کیا تھا؟ پیپل ور مسنگ. ٹھیک ہے، اب یہ ہاں پارٹیسپیشن اسی لیے مس ہو گئی. جب آپ کسی کو شامل ہی نہیں کریں گے تو اس کی پارٹیسپیشن کیسے ہوگی؟ جب اس کے بارے میں آپ سوچیں گے نہیں. تو یہی ہوا. تو اس میں سب سے پہلے لوگوں کو شامل کیا گیا. اب لوگوں کے مسائل کیا تھے؟ لوگوں کا مسائل تھے پاورٹی تھی. لوگوں کا دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ ہنگر تھا. ٹھیک ہے، پاورٹی ایک الگ چیز ہے، ہنگر ایک الگ چیز ہے. اس کو ہم کسی اور وقت بھی ڈسکس کریں گے. پھر لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ لوگ ڈسپیرٹی کا شکار تھے، انیکویلٹیز کا شکار تھے. یعنی لوگوں کو جو ڈگنیٹی ملنی چاہیے، ہر فرد کو، ہر آدمی کو دنیا میں، چاہے وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دنیا کے خطے میں رہتا ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی ایج گروپ کا ہو، تو وہ جو ڈگنیٹی چاہیے وہ نہیں مل رہی، اور وہ نہیں ملی ہوئی ابھی لوگوں کو. اور اسی میں یعنی ڈگنیٹی بھی نہیں ہے تو ایکویلٹی بھی نہیں ہے. یعنی مسابقت جو ہے یعنی سب کا حق ہے سارے وسائل پر. یہ حق جو ہے وہ اس کی ضرورت تھی کہ اس کو ہم تسلیم کر لیں. تو بائی تھیم یہ طے ہو گیا کہ بھائی لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اور لوگوں کو شامل کرنا ہے اپنے ساتھ. اور اسی لیے جو بہت اہم بات ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح کہ بھائی ہم لوگوں کی نالج بڑھائیں، لوگوں کو شامل کریں، انکلوژن. اور وہ ہر سطح پر ہے، ہر پروگرام میں ہے اور ہر سوچ میں ہے. اور اسی کے ذریعے پھر ہم جو انیکویلٹیز ہیں جن سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ظاہر ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ جڑ پکڑ گئی ہیں، کہیں وہ سوشل نارمز بن گئے ہیں، کہیں وہ ملکوں کے قوانین بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور پورا جو گلوبل کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے نارمز بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں انہی سے مقابلہ کرنا ہے. تو لیکن یہ لوگوں کو شامل کیے بغیر، خود شامل ہوئے بغیر اور لوگوں کی بھلائی کو مد نظر رکھے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ تھی کہ پھر صرف لوگ کچھ حالات بہتر ہو جائیں، کیا یہی مقصد ہے؟ صرف کچھ حالات کو بہتر کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن لوگوں کو پراسپیرس بنانا ہے، یعنی خوشحال بنانا ہے. خوشحالی یا ویل بینگ جو ہے وہ کوئی بہت چھوٹا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ساری چیزیں آتی ہیں.
مثلا اس کو تعلیم بھی ملنی چاہیے, اس کو انکم جنریشن کے ذرائع بھی ملنے چاہیے, اور اس کو جو رہنے سہنے کی جتنی بھی وسائل یا ضرورتیں ہیں وہ سب اس تک پہنچنی چاہیے. تو اس کو کیسے کریں گے؟ اس کو دیکھیں, دنیا میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میرے پاس صلاحیتیں ہیں, میرے پاس وسائل ہیں, میرے پاس موقع ہے, تو میں نے اچھا پڑھ لیا, میں نے اچھی صلاحیتیں حاصل کر لیں, اچھی جاب کر لی, یا اپنی کوئی انڈسٹری کھڑی کر لی, یا کوئی اپنا بزنس کھڑا کر لیا, اور یا کوئی ٹیکنالوجی میں نے حاصل کر لی, اب اس پر میرا حق ہے. یہ ایک انسان نے جو خرابی پیدا کی وہ یہ کہ یہ میرا حق ہے, حالانکہ یہ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں, وسائل ہیں, اور ہمیں اللہ نے قوت دی ہے, صلاحیت دی ہے, وسائل دیے ہیں, تو اس پر دوسروں کا حق بھی ہے. یہ بنیادی بات ہے. اور جب یہ ہم نہیں مانتے, اس تھیم کو, ہم اس آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے, تو خرابی کیا ہوتی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میرا ہے, تو اکانومی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے گرد ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو اب اس چیز کو اگر پراسپیرٹی لانی ہے تو اس تھیم کو ختم کرنا ہوگا. یہ جو ہم نے غلط ایک تصور قائم کر لیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اکانومی کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا, اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ دوسروں کا حق ہے. ہر آدمی کو حق ہے کہ اس کو اپرچونٹی دی جائے کہ وہ اچھا پڑھ سکے, اس کو اپرچونٹی دی جائے کہ وہ اپنی صحت اچھی طرح رکھ سکے, اس کو اپرچونٹی دی جائے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, اس کے بعد صلاحیتیں حاصل کرے, اور اپنی اکانومی کو, اپنے اقتصادیات کو بہتر کر سکے, اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکے. یہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو فوکس کر کے اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہے. تیسری چیز تھی پیس, کہ دنیا میں اصل میں جو سب سے زیادہ ہمیں بھی بہت احساس ہے کہ ہمارا ملک بھی اس کا شکار ہوا ہے کہ وائلنس بھی ہے. یعنی گھروں سے شروع کریں اور ملکی سطح پر لے جائیں اور گلوبلی لے جائیں, تو ہمارے یہاں پیس نہیں ہے, امن نہیں ہے, ذہنی امن و سکون نہیں ہے, جسمانی امن و سکون نہیں ہے, معاشی امن و سکون نہیں ہے. حالات کے حوالے سے تو وائلنس ہے. وائلنس کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ ٹیررزم, پھر اس کے بعد کنفلکٹس, پھر ٹیررزم, پھر وار, جنگوں میں مبتلا ہے. ہمارا پورا خطہ جنگوں میں مبتلا ہے, ہم اسی کا شکار ہیں. تو ہم نے تو بہت اچھی طرح ہمیں احساس ہے کہ ہم یعنی امن جو ہے ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو یہ امن قائم رکھنا کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنے دماغ سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے, کہ ہم دماغ میں اپنے امن ڈال دیں. امن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں نا, تو سوچ کر عمل بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. پہلی سیڑھی تو یہی ہوگی امن کی, ورنہ تو دوسری سیڑھی تو شروع ہی نہیں ہوتی. پھر تو وہ آپ کہتے ہیں کہ میرے جذبات پر قابو نہیں رہے, تو میں کسی کو برا کہہ دیا, تو کسی کو مار دیا. تو قتل کرنے والا بھی یہ کہتا ہے میں جذبات میں آ کے قتل کر دیا. ٹھیک ہے, وہ اپنے کوئی بہانہ تو ڈھونڈ لے گا نا, لیکن امن پہلے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ دماغ سے کرنا ہے, کہ ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. ایک بنیادی میسج اپنے دماغ کو دے دیں, تو پھر نہ آپ کا ہاتھ اٹھے گا, نہ آپ کی زبان پھسلے گی, نہ آپ کے جذبات بے قابو ہوں گے. تو وہاں سے امن شروع ہوگا. تو پھر وہ گھر میں, سب سے پہلا گھر ہمارا, ہم گھر سے محبت ہے. ہر آدمی اپنے گھر کو ہی بہتر کرنا چاہتا ہے, تو گھر کا امن. پھر یہ میسج ہمیں کمیونٹی میں دینا ہے, اصل میں اپنے آپ کو دینا ہے, اپنے جو ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں فیملی ہیں, ہم بھی فیملی کو دینا ہے, پھر اپنی کمیونٹی کو لے جانا ہے, پھر ملک پہ اس کو لے کر آنا ہے. تو امن قائم کرنا بہت ضروری ہے, اور ہم اس کے علم بردار بنیں گے, اور جبھی پھر پورا معاشرہ, پوری دنیا امن پذیر ہو جائے گی. پھر پارٹنرشپ میں, اب یہ اکیلے کام نہیں ہو سکتا, چاہے وہ لوکل پارٹنرشپ ہو, چاہے وہ ملکی سطح پر ہو, چاہے وہ گلوبل اس پر ہو. اور اس کے لیے پھر پارٹنرشپ کے لیے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی نئی چیز آ رہی ہے, کوئی نئی بات ہوئی ہے, کوئی نئی اسکلز ڈیولپ ہو گئی, نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے, تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں, اور حاصل کر کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی گلوبل پارٹنرشپ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں, بہت سی ایسی ٹیکنالوجی جو کہ شاید ہم تصور ہی نہیں کر سکتے تھے, ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے. تو وہ ملکوں میں پارٹنرشپ ہو گئی, اداروں میں پارٹنرشپ ہو گئی, اور وہ وسائل پہنچے. تو اب اس کا فلو دونوں طرف ہونا چاہیے. مثلا ہم یہی بات, جو چیز ہم تک پہنچ گئی, پھر ہم کمیونٹی تک بھی پہنچائیں, کہ ان کو بھی اسی طرح وسائل ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور یہ ہمیں اپنے دونوں طرف, یعنی خاص طور سے اگر ہم آرگنائزیشن کی بات ہم کر رہے ہیں, ہینڈس کی بات کریں, تو ہمیں یہ 2 وے پارٹنرشپ ہوگی ہماری. ہمارا تو کیونکہ کمیونٹی سے بھی لنک ہے, تو اس کمیونٹی سے جو پارٹنرشپ ہے ان تک وسائل کو پہنچانا ہے. اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس کوئی سمجھ ہے,
تو وہ ہمیں حاصل کرنی ہے، دوسری کمیونٹی تک پہنچانی ہے. اسی طرح پھر دنیا کو ہمیں لنک کرنا ہے، اپنے مسائل بتا کے اس کا حل ان سے ڈھونڈنا ہے، اور اس کو ہمیں حل کے لیے کام کرنا ہوگا. تو یہ پارٹنرشپ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر پانچویں چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں گے تو پھر پلینٹ جو ہے نا، جو ہمارا گھر ہے، اصل میں پورا پلینٹ ہمارا گھر ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر چترال میں برف پگھل جائے گی تو وہیں کے لوگ مریں گے اور ان کے گاؤں تباہ ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں، وہ پہاڑ پہ رہتے کیوں ہیں؟ زیادہ زیادہ ہم شاید کوئی مشورہ دیں کسی وقت، ہم اخبار پڑھیں خبر میں کہ چترال میں گلیشیئر پھٹ گیا، گلیشیئر بہہ گیا، وہ گاؤں کو بہا کے لے گیا. تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا، آج اخبار پڑھ کے تو کوئی نقصان نہیں ہوا ابھی تو. لیکن ہمیں احساس کرنا پڑے گا یہ ہوا کیا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی وہاں موسم کی آ رہی ہے، کہیں سے درخت کٹ گئے ہیں اور گلیشیئر نے پگھلنا شروع کر دیا ہے، کہیں سے درخت کٹ گئے ہیں، پانی کے ریزروائر نہیں ہیں، کہیں صحرا جو ہے یعنی زمینیں بنجر ہوتی جا رہی ہیں، کہیں واٹر لاگنگ ہے. یہ ساری چیزیں کس کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں. اور اس میں پھر وہ چیز ہم تک بھی پہنچے گی. یعنی جس دن پانی نہیں ہوگا تو وہ ہمارے اس اینڈ پر بھی نہیں ہوگا. اگر اوپر پانی نہیں ہے، دریاؤں میں پانی نہیں ہے، تو سب کے لیے ختم ہو جائے گا ایک دن. اسی طرح وسائل جو ہیں، قدرتی وسائل، اگر دنیا میں آج ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، سب کا بڑھ رہا ہے، یعنی ہمارے ارد گرد بڑھ رہا ہے. ابھی ہم نے تو اس وقت ہم بیٹھے ہیں نا، ہم نے ایک آرٹیفیشل کر لیا کام کہ اپنے کمرے کو ٹھنڈا کر لیا. مسئلے کا حل نہیں ہے. باہر تو اتنی گرمی شاید زیادہ ہو گئی ہوگی، باہر اگر 32 ہے تو ہم نے 2 ڈگری 4 ڈگری سینٹی گریڈ یہاں کا ٹیمپریچر باہر بھیج دیا ہے نا. یہی ہوا ہے نا، فزکس تو ہم کو سب کو پتا ہے. تو باہر والے کو 34 کر دیا ہم نے اور خود آرام سے بیٹھ گئے. تو یہ جو سائیکی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ نقصان، جب ہم باہر نکلیں گے ہمیں پھر وہی 34 کا سامنا کرنا ہے. تو یہ ہمیں تو اوور آل جتنا بھی ہمارا حصہ اس میں جا رہا ہے، یعنی حالات کو خراب کرنے میں، اس کو روکنا ہے پہلے تو، اور پھر اس کے بعد اس کو بہتر کرنے کے اقدامات کرنے. تو اپنے پلینٹ کو بچانا ہے، کیونکہ اسی پر ہم رہ رہے ہیں، اسی سے وسائل حاصل کر رہے ہیں. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. اچھا، جب یہ 5 تھیمز بن گئیں تو جتنے بھی 17 گول ہیں ان کو اس کے زیر سایہ کر دیا گیا کہ اگر یہ ہم حاصل کرنا ہے تو ہمیں کون کون سے SDGs کو ہم حاصل کر سکیں گے. تو وہ پھر ہمارا امپیکٹ اس پر آ رہا ہوگا. تو یہ تھیم اس لیے ضروری ہے، یہ یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ پہلے 5 جو ہیں وہ لوگوں سے متعلق ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حالانکہ انٹیگریٹڈ ہے. اگر آپ جب دیکھنا شروع کریں گے، ہمیں ایک بڑا اچھا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پروگرام کے لوگ خاص طور سے، وہ پچھلے 1 سال سے SDGs پر انہوں نے کافی کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، انڈیکیٹرز بنا لیے ہیں، اپنے پروگرام کے انڈیکیٹرز بنا لیے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست کام ہوا ہے جو ہماری سب ساتھیوں نے کیا ہوا ہے. تو مثالی میں تو میڈم راہیلہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، تو ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کس طرح یہ سارے کام ہوئے. تو یہ جو انوالومنٹ ہے، یہ جو کمٹمنٹ ہے، اس کو پھیلانا ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہینڈز میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس پر کام کیا، اس کو سمجھا، اس کی ضرورت کو سمجھا ہے اور اس پر کام کرنے کا پلان بھی کر لیا ہے. اور اس کو بتدریج ہم ظاہر ہے اپنی پرائرٹیز بہتر کرتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے اور اس کو کام کرتے جائیں گے. تو یہ جب ہم کام کر رہے ہوں گے تو پھر ہم کسی وقت رک کر دیکھا کریں گے کہ ہم نے اگر SDG 1 یا 2 پہ کوئی کام کر لیا ہے تو وہ کیا بہتری ہو رہی ہے، وہ لوگوں کی بہتری ہو رہی ہے. اسی طرح سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اوور آل جب امپیکٹ 30 سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا لوگوں کے حالات بہتر ہو گئے، کیا ہمارا یہ جو زمین ہے، ہماری پلینٹ ہے، کیا یہ بہتر ہو گئی ہے، کیا یہ رہنے کا، اب ہم سوچیں گے نا کیا رہنے کے قابل ہے. ورنہ ابھی تو ہم یہ کہتے ہیں نا پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے، خدا نہ خواستہ امریکہ چلے جاتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ اس پورے خطے کو پوری دنیا کو ہم نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تو پھر کہاں جائیں گے. تو یہ ایک بڑا ایک سیریس سوال ہے. تو یہ کوئی اپنے آپ کو ایک اسکیپ دینا کہ بھئی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، کراچی کے حالات خراب ہوں گے، میں بھاگ کے کہیں اور چلا جاؤں گا، میں لاہور چلے جاؤں گا، اسلام آباد چلا جاؤں گا. تو یہ جو اسکیپ ہے اپنے آپ کو دے رہے ہیں ہم، یہ جھوٹی بات ہے. کیونکہ پورا پلینٹ اگر متاثر ہو رہا ہے، ساری دنیا ہی متاثر ہے، تو کوئی محفوظ کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت جو ہمارے ساتھ پاکستان کو جو کرنا ہوگا، سارے ملکوں کا یہی کرنا ہوگا. SDGs میں ایک کام یہ ہوا کہ 17 پہلے یہ تھیمز ڈیولپ ہوئی، 17 گولز ڈیولپ ہو گئے،
اور اس کے بعد ان کے ٹارگیٹس ہوئے. تو کوئی 169 ٹارگیٹس سیٹ ہوئے, تو کافی لمبی فہرست ہے. اور ان ٹارگیٹس کے اگینسٹ جو کام کرنے تھے, ان جو انڈیکیٹرز پھر ڈیولپ ہوئے, وہ کوئی 300 کے قریب تھے. بعد میں جب ایک ریویو ہوا ابھی 2016 میں, تو انہوں نے اس سے وڈرا کر لیا. انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دیں, لوگوں کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے. مثلا اگر آپ کہیں کہ جی ہم کوئی گلوبل اس پہ کام کرنے چلیں, تو پہلے اپنی پرائرٹی تو دیکھ لیں. ہماری ضرورت تو اس وقت کچھ اور بن رہی ہے. تو ہمیں ہر ملک کو یہ آزادی ہے, ہر خطے کو آزادی ہے کہ وہ اپنی پرائرٹیز سیٹ کر لے. ہر ایک پہ کام فوراً نہیں ہو سکتا, کچھ کام ملا کر فوراً شروع کرنے ہوں گے, تو وہ ہمیں طے کرنا ہوگا. تو لوکل پرائرٹیز ہوں, اور ہم بھی اپنی دیکھیں, ہماری کمیونٹی ہماری پرائرٹی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اپنی پرائرٹیز سیٹ کریں, کس پر ہمیں پہلے کام کرنا ہے, کس پر کام ہو سکتا ہے, اور ہم ان کو جو گلوبل چیلنجز ہیں ان سے پھر لنک کریں کہ اب ہم کہاں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کہاں ساری دنیا کے حالات کو ہم بہتر کرنے میں کتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہمارا آ رہا ہے. تو ہمیں لوکل پرائرٹیز سیٹ کرنی ہوگی, پاکستان کو اپنی کرنی ہوگی. ہمارے پاس بہت اچھی بات یہ ہے کہ ویژن 2025 بھی گورنمنٹ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, وہ بھی آلموسٹ کافی چیزیں اس میں اسی سے متعلق ہیں. تو ایک بہت اچھا ہمارے پاس پوری قوم کے لیے ایک وقت ہے کہ ہم سب مل کر اس پر کام کر سکتے ہیں. اب جس طرح سب سے پہلے جو کام ہوا وہ یہ کہ فہرست بنی جو میجر ایشوز تھے کہ دنیا میں اصل میں ہے کیا, حالات خراب. اگر ہم فہرست کرنا شروع کریں تو کیا کیا حالات خراب تھے, ان پر پھر یہ ہوا کہ پھر یہ گولز ڈیولپ ہو گئے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات کیا خراب ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں پاکستان کے جو پرسپیکٹو والے ہیں وہ میں ان کو یہاں پر شو کروں, اور ہو سکتا ہے اسے مس ہو گئے ہوں, ہو سکتا ہے آپ کہیں کسی چیز سے اتفاق نہ کریں, لیکن اوور آل یہ ہے سب سے ہمارے پاکستان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہمارا پور ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. ان کے لیے اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں. اسی کی وجہ سے کیا ہے کہ اگر ہم ہیلتھ کے حالات دیکھیں تو ہیلتھ میں ہمارے پاس ہیلتھ فورس ہی اویلیبل نہیں ہے. پاکستان کا جو کلائنٹ ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر ریشو ہے وہ بہت ہی پور ہے. پاکستان میں 1,15,000 20,000 کے قریب ڈاکٹر ہیں, اور کوئی ہماری 190 ملین کی آبادی ہے, 20 کروڑ کی آبادی تقریباً. ایک ایشو ایکسیس ہو گیا. دوسرا ایشو ہمارا کوالٹی کا ہے. جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, جو ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں, کیا وہ کوالٹی دے رہے ہیں, کیا لوگوں کی صحت بہتر ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہاسپٹل چل رہے ہیں لیکن وہاں سے صحت کو خریدا جا رہا ہے, اور خریدے جانے میں بھی لوگوں کی صحت کے لیے بہت مسائل موجود ہیں. اسی طرح اگر ہم ایجوکیشن کو دیکھیں تو ایجوکیشن کا حال قلندر صاحب اچھی طرح بتا سکتے ہیں. ہم بھی ہر روز جب بھی ہم جاتے ہیں اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں, اپنے حالات کو ارد گرد دیکھتے ہیں, تو کتنا برا حال ہے کہ ایک تو کوالٹی کا, پہلے ایکسیس کا ایشو تھا. اسی لیے پچھلی دفعہ MGDs میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیس ٹو پرائمری ایجوکیشن کیا ہوا تھا, لیکن اب بات پرائمری ایجوکیشن کی نہیں ہے, اب تو کوالٹی کی ہے. اگر ایک بچہ اسکول سے پڑھ کر نکل گیا ہے, ایک بچہ میٹرک کر کے نکل گیا ہے, کوئی اسکل اس کے پاس نہیں ہے, تو اس کو تو کوئی جاب نہیں دے گا, کوئی کام وہ نہیں کر سکتا, کوئی انکم جنریشن نہیں کر سکتا, کوئی ارننگ نہیں کر سکتا. ابھی جو ہمارے پاس یہاں ہمارا جو سروے ہوا تھا ہینڈس کا, ہماری ٹیم نے کیا ہے, MER نے, تو اس میں دیکھا ہوگا ہم سب نے کہ مختلف کلاس لیول پہ جو اسیسمنٹ ہوئی ہے بچوں کی, تو ٹھیک ہے ہم نے مان لی بات کہ بہت دیر سے ہوئی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو بچے پہلے سے پڑھ رہے ہوں گے. جو 6ٹھی کے بچے سے ہم پوچھ رہے ہیں, 7ویں کے بچے سے پوچھ رہے ہیں, تو وہ پہلے 3 4 5 کلاس سے پڑھ کر آیا ہوا ہے. تو لیکن ان کے حالات یہ تھے کہ کسی بھی جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کی کوئی یہ کمپیٹنسی ہو, یہ اس کے پاس یہ نالج ہو, یہ معلومات ہوں, بول سکتا ہو, لکھ سکتا ہو, تو 27 سے 30% کی رینج میں زیادہ تر بچے فال کر رہے تھے. یعنی صرف 1/3 بچے ہمارے کسی قابل ہیں کہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں, کچھ بتا سکتے ہیں. تو باقی 70% بچے تو جتنی بھی تعلیم انہوں نے حاصل کر لی ہے اس میں کسی قابل نہیں ہو سکے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا ہمارے یہاں صرف ٹیچنگ ہو رہی ہے, تو لرننگ والا کمپوننٹ کہاں گیا, اور لرننگ والا بھی ہے کہ فنکشنل لرننگ کہ کتنا کیپیبل وہ ہو گیا, کتنی اس کی کمپیٹنسی ڈیولپ ہو گئی, کتنی اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ کچھ کر سکے, اپنے لیے کر سکے, اپنے خاندان کے لیے کر سکے, اپنے کمیونٹی کے لیے کر سکے. اور ظاہر ہے اس کی پھر وہ الٹیمیٹلی پھر وہ اس کو پے بیک ہوگا, اور اس کی ارننگ ہوگی, اس کی اکانومی بہتر ہوگی. لیکن یہ حالات ہمارے یہاں کافی تشویشناک ہیں.
اور یہی ریلیٹڈ بات ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی. ابھی میں اس کا ایک بڑی اچھی ایک پکچر میں اگزامپل دوں گا کہ اسکل ڈیولپمنٹ پھر ہمارے یہاں ایجوکیشن پور ایجوکیشن ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, پور ہے, تو اس کا ہم کہاں پر کھڑے ہیں وہ بھی ایک آپ کو مثال آئے گی. انیکویلٹیز اور ڈسپیرٹیز یہ تو ہمارے یہاں بے تحاشا ہے. آپ اس کے کئی نام دے دیں, جینڈر کے حوالے سے کر دیں, اربن رورل کر دیں, کمیونٹی کو ہم نے مارجنلائز کیا ہوا ہے, کچھ کمیونٹیوں میں دیکھیں. ابھی بھی میں تھر گیا ہوا تھا تو وہاں پر ماروی ورکر ہماری ہے, تو پتہ چلا ماروی ورکر جو ہے وہ اس حصے میں نہیں جا سکتی, تو وہاں یہ ہم نہیں بنایا ہوا ہے. وہاں ٹھاکر فیملیز ہیں, ماروی بیچاری شاید کسی اور اس کی ہے, تو وہ اس کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے. تو یہ طبقاتی جو ہم نے فرق ڈالے ہوئے ہیں اس کو ہمیں ختم کرنا. یہ علم سے ختم ہوں گے, یہ بغیر علم پہنچائے لوگوں تک بات کیے ہوئے یہ ختم نہیں ہو سکتے. تو انیکویلٹیز بہت زیادہ ہیں, اور اس میں جو سب سے بڑی خرابی جو انیکویلٹیز کی وجہ سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوشل پروٹیکشن کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. سوشل پروٹیکشن ہم ویسے کر لیتے ہیں, شاید اپنے گھر والوں کو بچا لیتے ہیں, ہمارے بچے شاید محفوظ ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس وسائل ہیں, لیکن ایک غریب کا بچہ کیسے محفوظ ہے, ایک غریب کے گھر والے کیسے محفوظ ہیں, یا غریب خود کتنا محفوظ ہے. تو سوشل پروٹیکشن کا کوئی نظام نہیں ہے, معاشرہ ہی نہیں بنا ہوا ہمارا سوشل پروٹیکشن پہ. کوئی کسی کو پناہ نہیں دیتا, کوئی کسی کے کام نہیں آ جاتا. تو یہ جو ہمارے یہاں اگر ہم بیکری دیکھیں نا, اتنے زیادہ لوگ مانگ رہے ہیں, تو یہ تو ہمارے سوشل پروٹیکشن کی ایک پکچر ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ لوگ مانگنا نہیں چاہیے تھا, انہیں کہیں سے مل جانا چاہیے تھا, ان کو کوئی وسیلہ ان کا ہونا چاہیے تھا. پھر وہ بات اس پر بھی جو میں نے پہلے بھی کی تھی کہ وائلنس ہے ہمارے دماغ سے شروع ہو کے پورے معاشرے پہ پھیلا ہوا ہے. وہ وائلنس ہے, پھر وہ گھروں کا وائلنس ہے, پھر کمیونٹی کا ہے, مختلف ناموں پر قتل ہو رہے ہیں, پھر کنفلکٹس ہیں, پھر جنگ ہے اور ٹیررزم ہے, وہ سب ہم اس کا شکار ہیں. انفراسٹرکچر گیپ کے بھی میں ایک آپ کو انالیسس ذرا بتاؤں گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو اس میں بہت امپورٹنٹ بات وہ ہم سب کو پتا ہے, ہر روز ہم اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے. ابھی ہم نے جو سروے کیا اس میں بہت زیادہ برے حالات ہیں, سانگڑ کے سینیٹیشن کے کیا حالات ہیں. تو ابھی تک ہم جو یعنی ایک معاشرتی اقدار ہم کوئی قائم کر لیں تو وہ بھی ہم اپنے معاشرے میں ابھی ہم لوگوں تک لے نہیں گئے. سینیٹیشن کے حوالے سے بہت ہمیں اندازہ ہے اس کا. الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہے ہمارے پاس, میں ابھی حالات کمپیئر کر کے بتاؤں گا آپ کو. تو آلٹرنیٹ انرجی سورسز کا جو استعمال ہے پاکستان میں, اٹ از اونلی 4%. ابھی ہم آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی پہ ہم گئے ہی نہیں, صرف 4% لوگ ہیں, وہ بھی ظاہر ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے. تو اس کو پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر ٹرانسپورٹ کا, اس کا بھی میں ایک انالیسس آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرانسپورٹ کا حال ہمارا, ہم نیپال اور افغانستان کے مقابلے پر ہیں اس وقت. یعنی بنگلہ دیش, انڈیا اور سری لنکا سے آپ دیکھیے گا کہ ہم کہاں پہنچے ہیں. اسی طرح اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, ماحول کی بات کریں, تو ماحول اصل میں جتنا ڈیگریڈ ہوگا اتنی ہی کلائمیٹ چینج ہوگی. ٹھیک ہے, اٹ مے بی ریورس. آپ اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کر لیں گے تو کلائمیٹ چینج ہوگی, لیکن پازیٹیو چینج ہوگی. اور اس میں ایک لمبی سی فہرست ہے جو کہ یہاں نظر آ رہی ہے آپ کو کہ پانی کی کمی ہے, ڈیفارسٹیشن تو ہم جان بوجھ کر خود ہی کر رہے ہیں, لکڑی کاٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, درختوں کو کاٹا جا رہا ہے, نہیں ظاہر ہے کہ ہم وہ پلانٹیشن کر ہی نہیں رہے. اور ایک اور چیز جو عموماً ہمارے یہاں بہت ہی ظاہر ہے, ہم سب کو بھی نہیں اتنا پتا, اس لیے ہم اس پہ اتنا نہیں کرتے. IUCN بہت کام کرتا ہے اور لوگ کر رہے ہیں کہ جو ہم اپنے سمندری پانی ہے یا دریائی پانی ہے, خاص طور سے سمندر کی بات ہے, سمندری پانی میں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا وسائل رکھے ہیں, ابھی تو ہم نے ان کو ایکسپلور ہی نہیں کیا ہے. اور ابھی ہم اس لیے ہمیں ان کو بچانے کی فکر بھی نہیں ہے کہ ہمارا پورے شہر کا پورا جتنا بھی کنٹامینیٹڈ وہ مٹیریل ہے, ایفلوئنٹ ہے, وہ ساری انڈسٹری کا وہ جا رہا ہے. تو کوئی لا ہمارے یہاں نہیں بنا ہوا ہے, یا بنا ہوا ہے تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا کہ اس کو ریٹریٹ کر کے پھر آپ نے اس کو سمندر میں بھیجنا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان. اور ہم دیکھتے ہیں اگر ہم بدین اور ٹھٹا جائیں تو ہمیں یہ میرپور ساکروں والی پوری بیلٹ اور وہ آگے تک بدین کا پورے تعلقہ جو ہے ٹنڈو باغو اور اس کے ارد گرد دیکھیں آپ, تو بہت ہی برے حالات ہمیں نظر آتے ہیں. اب ہاں, ہمارے کراچی والوں کے لیے تو ریڈی ابراہیم حیدری آپ جا کے دیکھ لیں کتنے برے حالات ہیں. اسی طرح پاورٹی جو ہے وہ بھی اس کے بھی
بہت ہی پہلو ہیں. نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ فوڈ انسیکیورٹی ہے. ابھی آپ اگر ان حصوں کو دیکھیں جو کہ دور دراز ہیں, وہاں تو کھانے کی بہت سی چیزیں کبھی پہنچتی ہی نہیں ہیں. مجھے توانا پاکستان یاد آ رہا ہے کہ اس میں بدین میں اور ٹھٹا کے کچھ اسکولز ایسے تھے کہ جب اس پروگرام میں یہ تھا کہ 7 روپے کا بجٹ ہوتا تھا فی بچی, ہاں پر چائلڈ, اور اس کا کھانا بنتا تھا. تو وہ کمیونٹی کو یہ آزادی دی گئی تھی کہ بھئی خود ہی کھانا پکائیں, خود ہی کھانا کھلائیں, اور اس میں اگر کوئی پھل یا سبزی آ سکتی ہے اسی 7 روپے میں تو وہ بھی ایک ایک دے دیں. تو کچھ ایسے ولیجز تھے کہ وہاں بچوں نے سیب جب دیے گئے تو انہوں نے کھائے نہیں, انہوں نے رکھ لیے, انہوں نے کہا ہم گھر پہ جا کے دکھائیں گے یہ کیا چیز ہے. تو یہ ہمارے لیے ابھی یعنی اس صدی میں, یہ تو صدی شروع ہو چکی تھی نا ہماری, 2000 کے بعد کی بات ہے, 2003 4 5 کی بات ہے. تو ابھی بھی ایسے ہی حالات ہوں گے بہت سارے ولیجز میں کہ بہت ساری جو ضروری غذائی اجناس ہیں یا ضروری چیزیں ہیں, سبزیاں ہیں, پھل ہیں, وہ ان تک پہنچے ہی نہیں ہیں. اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں, ہم سب ہیں, اور ہمیں ہی یہ حالات کو تبدیل کرنا ہے ان کے. اور اس میں ظاہر ٹیکنالوجی کو ہمیں سوچنا ہوگا, اور اس میں جو ہمارے یہاں فائنینسنگ بھی زیادہ ہماری مارکیٹ اورینٹڈ ہے. مثلا اکانومی جو ہے وہ مارکیٹ اکانومی زیادہ ہے, اور کوئی ڈیولپمنٹ والی اکانومی ہماری ابھی نہیں ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے آگے کہ کیا کیا ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو ایک اور جو پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے, کیونکہ پاورٹی بہت زیادہ ہے, کیونکہ وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے, رورل ایریاز میں ہم دیکھ رہے ہیں, تو مائگریشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے, اور ان کنٹرول. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ان کنٹرولڈ ہے. بہت سے ملکوں میں مائگریشن ہو رہی ہے, اربنائزیشن ہے. سنگاپور کو پورا دیکھ لیں آپ, ہانگ کانگ کو آپ دیکھ لیں, ملیشیا آپ جا کر دیکھیں کہ اربنائزیشن ہوئی ہے, بہت تیزی سے ہو رہی ہے, لیکن اٹ از آل پلانڈ. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے, اتنے لوگ آئیں گے, اتنی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, اتنی چیزوں کی ضرورتیں مہیا کرنی ہے. لیکن ہمارے ہاں اٹ از ایل پلانڈ یا ان پلانڈ ہے بیسیکلی. تو ہم دیکھیں, ہم اس پر بات کریں گے کہ گرین ہاؤس گیس جو امیشن ہو رہی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے. گرین اسپیسیز ہمارے یہاں کہیں ہے ہی نہیں. اگر آپ صبح کراچی یا اس طرح بڑے شہروں میں آپ دیکھیں تو کوئی آپ کو جگہ نہیں ملتی کہ عورتیں, بچے, خواتین, مرد سب کہیں جا کے کھیل سکیں, کہیں جا کر اپنے کوئی جو ان کا جاگنگ کا پروگرام ہے, فزیکل ایکسرسائز کا پروگرام ہے, یا صاف ہوا کے لیے کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے. ویسٹ مینجمنٹ, ابھی ہم اخبار میڈیا آج کل شور مچاتا رہتا ہے. ویسٹ مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے, خاص طور سے بڑے شہروں کا. ہاں, اور ظاہر ہے کہ وہ جو ایسے مواقع آتے ہیں تو اور بڑھ جاتا ہے. اچھا, اس میں جو سولوشنز ہیں نا وہ اب ہم ذہن میں رکھیں, اور باقی پھر آگے ہم ایک ایک MJDs پہ, SDGs پہ جائیں گے اور تذکرہ کریں گے. سولوشن کیا ہے کہ ہمیں اپنی جو سوچ ہے نا اس کو ذرا ٹھیک کرنا ہوگا. مثلا ایک سوچ ڈیولپمنٹ کی سوچ ہے, تو اب بہت اچھی بات یہ ہے کہ ساری دنیا بیٹھ کر سوچتی ہے, اور کوئی اچھی بات پر اتفاق ہو جاتا ہے, وہ سب کو بتا رہا ہوتا ہے. تو دنیا نے بہت سوچا. ابھی جو رپورٹ آئی ہے, UN کی رپورٹ ہے SDGs پہ 2016, انہوں نے تو سوچا کہ ہم نے کام کر لیا تھا, کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. تو بڑی اچھی رپورٹ ہے وہ. تو اس میں کچھ چیزیں بہت اچھی انہوں نے کہیں کہیں میسیجز دیے ہوئے ہیں, تو اس میں سے وہاں سے میں نے میسیجز پک کیے ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ ڈیولپمنٹ برائے ڈیولپمنٹ کوئی چیز نہیں ہے. اور دنیا ہم بہت سے خطے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو گئی, میکسیکو شہر ڈیولپ ہو گیا, لیکن کیا وہاں کے لوگوں کی غربت کم ہو گئی, ان کو کیا اپارچونیٹیز مل گئیں, کیا ڈسپیرٹیز انیکویلٹیز ختم ہو گئیں, ویل بینگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو پتہ چلا کہ نہیں ہوا ایسا. اسی طرح ہمارے یہاں بھی کچھ شہر ڈیولپ ہو گئے, تو اگر کسی کو صرف ان 2-4 شہروں میں گھما دیا جائے تو اور اچھے اچھے علاقے دکھا دیے جائیں جی مخصوص, تو وہ ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آئے گی کہ ہے. تو ڈیولپمنٹ اصل میں جو اب تصور آ رہا ہے بالکل ٹھیک آ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ اینڈ پرپز کو آپ اس کو رکھیں گے کہ کس چیز کے لیے ڈیولپمنٹ آخر. تو وہ چیز بھی پھر لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. پورے SDGs کو آپ دیکھیں, ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ویل بینگ آف دا پیپل. لوگوں کی اگر بھلائی نہیں ہو رہی آپ کی ڈیولپمنٹ سے, میری کتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو جائے, ہماری آرگنائزیشن کتنی بھی ڈیولپ ہو جائے, لیکن اگر لوگوں کو اس سے بھلائی نہیں مل رہی تو ڈیولپمنٹ کے پیرائی میں نہیں آئے گی. تو یہ ایک سوچ ہے جو ہمیں
ہر کام کرتے وقت، ہر چیز کرتے وقت اس سے پہلے سوچ لیں کہ اس سے کسی کا بھلا کتنا ہو رہا ہے اور کتنی زیادہ ہم اس کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ پھر ڈیولپمنٹ کہلائے گی. دوسری چیز یہ کہ جو شروع میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا MGDs کے ساتھ تھا، وہ یہی تھا کہ لوگ شامل نہیں تھے. ہم میں سے ہر ایک شامل نہیں تھا اس میں، لیکن اب کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو شامل ہونا ہوگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور ہم اکیلے نہیں بچ سکتے. ہم تو اسی وقت بچیں گے جب ہمارے ارد گرد سارے لوگ بچ جائیں گے، ہماری پوری فیملی بچ جائے گی، ہمارے پوری آرگنائزیشن بچ جائے گی، ہمارے سارے پوری کمیونٹی ہماری بچے گی، پورا پاکستان بچے گا. تو ہمارا بچاؤ تو اس وقت ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا ہر لمحے، ہر وقت. اور ابھی ہم تھوڑی سی میں ایگزامپلس دوں گا کہ ہر MGD کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم کہاں کہاں انفرادی کنٹریبیوشن بھی کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارا کنٹریبیوشن ہم آلریڈی کر رہے ہیں. ہم شاید ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں پاکستان یا دنیا کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اسی طرح سوچتے بھی ہیں، اسی طرح عمل بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں شاید اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑے، لیکن پھر ہمیں یہی بات اپنے باہر جو ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، ہمارے خاندان والے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، پوری کمیونٹی ہے، وہاں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ سب کو حصہ ڈالنا ہے اپنا. اور کمیونٹی کو بھی یہ بات بتانی ہے کہ اگر حالات تبدیل کرنے ہیں تو کمیونٹی کو خود ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، اپنا ساتھ دینا پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر دوسری اہم بات جو پہلے بھی کہی گئی تھی کہ پرائرٹیز جو ہیں وہ ہمیں اپنی سیٹ کرنی ہے تاکہ ہم اس پر ایکشن لے سکیں اپنے. اور یہ کام ہم نے کر کے دکھایا. مثلا ہینڈز میں اب دیکھ لیں کہ میڈم راہیلہ کی جو ٹیم ہے ساری، اور سارے ہیلتھ پروگرامز کی جو ٹیمز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے وہ ایکشن پلان بنا لیے ہیں اس پر. ٹھیک ہے. یہ ہر وقت سوچنا پڑے گا. یہ تبدیل بھی ہوتے رہیں گے، اس میں بہتری بھی آتی رہے گی، اور نئے چیزوں کو ہمیں نئے مسائل سامنے آئیں گے، اس کے لحاظ سے ایکشن پرائرٹی سیٹ کریں گے، ایکشن پلان بنائیں گے. تو یہ ایک ہر وقت سوچنے کا اور ریویو کرنے کا یہ عمل ہے جو کہ جاری رہنا چاہیے. اب ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے جائیں گے، اور پھر اس پہ زیادہ وقت نہیں لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو وہی ساری باتیں جو کہ آپ کو ڈاکومنٹ سے مل جائیں گی کہ گول 1 کیا ہے، نو پاورٹی. گول 2 کیا ہے، نو ہنگر، زیرو ہنگر. اور ان کے انڈیکیٹرز بھی میں نے لکھ دیے ہیں معلومات کے لیے کہ آپ دیکھ لیں جا کے، تو ڈیٹیلز وہاں پر دی ہوئی ہے. اور اس پر ہم نے کافی کام کیا. ہینڈز کا اپنا ڈاکومنٹ اس پہ اسی لحاظ سے بنا ہوا ہے، اس کی انڈیکیٹرز بنے ہوئے ہیں. اور یہ پھر 4 آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں: نو پاورٹی، نو ہنگر، گڈ ہیلتھ اور کوالٹی ایجوکیشن. دیکھیں اب ایجوکیشن کی بات ہم نہیں کر رہے. اگر کسی کو ہم نے کچھ سکھا نہیں دیا اور کسی قابل نہیں بنا دیا تو آپ یہ نہ پوچھیں اس سے کہ تم کتنے جماعت پاس ہو، وہ 18 ہے کہ 11 پاس ہے کہ 3 پاس ہے. اگر اس کو کچھ نہیں آتا، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ بڑی ایک کوشچن ہوگا. اچھا یہ جی میں بتا دیتا ہوں. اچھا کچھ مین انڈیکیٹرز ہیں، تو وہ جو پہلے فگر لکھی ہوئی ڈیجٹ لکھا ہوا ہے وہ مین انڈیکیٹرز ہیں. کچھ کمپلیمنٹری انڈیکیٹرز ہیں، اگر کسی جگہ پر وہ مسائل ہوں تو ان پر بھی کام کرنا چاہیے. تو گلوبلی جو ڈیسائیڈ ہو گئے تھے وہ میں نے پہلے ڈیجٹ میں لکھے ہوئے، اور پھر کمپلیمنٹری کو الگ سے دیا ہوا ہے ہر جگہ. انہوں نے ABC کر کے الگ سے دے دیے. ہر گول کے انڈر کچھ ٹارگیٹس ہیں جو کہ کمپلیمنٹری ہیں. تو 4 تو یہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. نو پاورٹی، زیرو ہنگر، گڈ ہیلتھ اور کوالٹی ایجوکیشن. آپ ریشو دیکھیں تو وہاں پہ PhD اور اس طرح کے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو آپ کا یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن والے لوگ ہوتے ہیں یہ اکانومی میں 50 to 60% جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اسکول کالجز تو بہت ہیں اور ایجوکیشن ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اب ہم کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کو مس کر رہے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن از کوائٹ امپورٹنٹ اینڈ اٹس اے بیرومیٹر آف ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری. تو یہ اگر کہیں پہ ریکمنڈیشن دینی ہو، جیسے ہمارے پاس ابھی سائٹ کا پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ ہے، پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ، اور یہاں پہ ایک اور ہے سندھ ٹیکنیکل بورڈ جو گلشن اقبال میں ہے،
اور اس طرح کے جو آپ کالجز نکالیں گے تو 2-4 ہی ملیں گے آپ کو گورنمنٹ کے. نو ڈاؤٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں 4-5 اور ہیں, لیکن یہ ہمیں ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت ہے, ڈبل نہیں ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ہم اچھا خاصا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. جی, آپ کی توجہ بالکل درست ہے, لیکن اس کوالٹی ایجوکیشن والے گول میں یہ بات شامل ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, پورا اگر آپ اس کا پڑھیں تو اسکل, ہاں, ٹیکنیکل اور ووکیشنل اسکل ڈیولپمنٹ اس کا حصہ ہے, اس کا حصہ بھی ہے. اور جی اس میں ہے, اس کے جو آپ 5 انڈیکیٹرز دیکھیں گے اس میں وہ شامل ہے, اس کے ٹارگیٹس. جی میں بات کر رہا تھا کہ یہ دونوں انٹیگریٹڈ ہیں, کہ آپ کوالٹی ایجوکیشن ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, اور پھر جو ہمارا ایک اور جو جس پہ ہم نے کام بھی کیا ہوا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاورٹی ریڈکشن کے حوالے سے جو ہے اس کا پارٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ کوالٹی ایجوکیشن اور پلس جو پاورٹی ریڈکشن والا ہے, جو دونوں کمپوننٹ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اس میں ہم نے اس کے انڈیکیٹر ہم نے بھی بنائے ہوئے ہیں, اور ہم اس پہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ انڈیکیٹرز پہ اگر جائیں تو آج سے 10 سال پہلے 87 کالجز تھے کراچی میں, ابھی وہ بڑھ کر تقریباً 130 کے قریب ہو گئے ہیں. لیکن ٹیکنیکل کالجز آپ کے وہیں رکے ہوئے ہیں, جو آج سے 20 سال پہلے بنائے گئے تھے وہیں رکے ہوئے ہیں. تو اس میں جو ہے امپروومنٹ نہیں, ٹھیک ہے انہوں نے انڈیکیٹر اس میں ڈالا ہوگا, پلاننگ میں ڈالی ہوگی یہ بات, لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کا فقدان ہے. اچھا, اور 4 اور انڈیکیٹرز جو ہیں وہ انہی مسائل کے حل کے لیے ہیں, جو ہم نے مسائل بنائے نا, کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے, انیکویلٹیز ہیں, پاورٹی ہے. تو جینڈر ایکویلٹی جو ہے وہ ایک میجر ٹارگیٹ ہے کہ اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے, اس پر کام کرنا ہے. اسی طرح اکنامک گروتھ کے لیے پھر آپ کو ڈیسنٹ ورک از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ انڈسٹریلائز ورلڈ میں ساری دنیا میں بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. اور خاص طور سے اگر ڈیولپنگ کنٹریز میں دیکھیں تو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے لوگوں نے کافی زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے, اپنی انڈسٹری کو یہاں پر کیا ہے, ڈیولپنگ ورلڈ میں لے کر آئے اور پھر ایکسپلائٹیشن شروع ہوئی. تو ڈیسنٹ ورک کی ایک پوری انہوں نے فریم ورک دیا ہوا ہے کہ ڈیسنٹ ورک کس کو کہتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں کرنی ہوں گی. اور ان ایکویلٹیز کی بات ہم کر ہی رہے ہیں مسلسل. اور پھر انسٹیٹیوشنز ہمیں بنانے پڑیں گے کہ جو پیس کو اور جسٹس کو انشیور کرائیں. یہ اس کے انسٹیٹیوٹس کے بغیر نہیں ہوگا. اگر ہمیں پیس اور انجسٹس کو اگر ختم کرنا ہے تو انسٹیٹیوٹ کون ہے؟ کمیونٹی ہماری از دا انسٹیٹیوٹ. ان کے وہ فورمز ہوں. آج وہی فورم تو بیٹھ کے غلط فیصلے کر رہے ہیں نا, لوگوں کو ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ریفارمز فورم ہمارے ہوں گے. کمیونٹی کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا, وہ فورمز بنانے ہوں گے جہاں صحیح فیصلے ہوں, جسٹس مل سکے. پھر گورنمنٹ کی سطح پر جیسے ہم خود ایک انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں تو این جی اوز کو سی ایس اوز کو انسٹیٹیوٹ بننا ہوگا خود ہی, اور پھر گورنمنٹ کو بھی انسٹیٹیوٹ ایسے بنانے ہوں گے کہ ہم انشیور کریں ہر سطح پر پیس, ہر سطح پر جسٹس اور انکویلٹیز کو ختم کر سکیں. اچھا, اب جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں بہت پور ہے, تو اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو ایجوکیشن کا ہی تھا. تو پاکستان جو ہے دنیا کے ان 9 ملکوں میں شامل ہے جو سب سے نیچے تہہ خانے میں شامل ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم آ رہے ہیں, ہم وہاں فال کر رہے ہیں. اور جو اسکول ایج کے بچے ہیں جو کہ اسکول سے باہر ہیں, یعنی 5 سے 16 سال کے جو بچے ہیں, وہ اب یہ پروونس وائز آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں 66%, سندھ میں 51%, پنجاب میں بھی نیئرلی 50%, یعنی آدھے بچے وہاں بھی باہر ہیں. اور کے پی کے میں تھوڑے سے حالات بہتر ہیں, لیکن 40% بچے, یعنی تقریباً 1/3 سے زیادہ بچے جو ہیں وہاں پر بھی اسکولوں سے باہر ہیں. ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ اسکول جو بچے جا رہے ہیں ان کا کیا حال ہے. یہ تو وہ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. اس کا جو ایوریج اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی جو اسکول ایج جو بچے ہم جس کو کہتے ہیں وہ 50% ابھی بھی بچے باہر ہیں, جو کہ جو ورلڈ کی جو ابھی رپورٹ بھی آئی ہے, جیسے سر ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو اس وقت بھی برا حال ہے کہ ہم پتہ نہیں کوئی 140 جو ہے کنٹریز پہ آ رہے ہیں اس وقت بھی ہماری رینکنگ جو ہے, تو بہت ہی برے حالات ہیں. اس میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ
ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے یہاں لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں یا لوگ یعنی ہم پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایڈلٹ لٹریسی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت اچھے دعوے کر رہے ہیں, 67%, 70% کے قریب پہنچ گئے. لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ کا حال کیا ہے؟ کوریا کی اگر ہم صرف سنگاپور سے ہم کمپیئر کریں تو سنگاپور کی آبادی کتنی ہے؟ لکھی ہوئی ہے نا, 5.6 ملین. ٹھیک ہے, یعنی یہ 56 لاکھ لوگ ہو گئے. تو 56 لاکھ لوگ جن کے پاس زرعی زمین نہیں ہے وہ کتنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ $500 بلین سے زیادہ کی سالانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, 500 بلین سالانہ کی. اور ہم 190 ملین لوگ جو ہیں, 19 کروڑ لوگ مل کے کتنی کرتے ہیں؟ 30 سے کم ہے. میں 30 اس لیے لکھ دیا کہ ذرا باعزت فگر ہے شاید, لیکن چیلنج کر رہے ہیں لوگ, کیونکہ ہماری ایکچوئل ایکسپورٹ جو ہے, جو لاسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ 21 بلین پر ہے. اٹ از 21 بلین. تو چلیں ہم 30 کر لیتے ہیں, کیونکہ اس سے پچھلے سالوں میں 1-2 سالوں میں جو پیچھے گزرے ہیں وہ 35 تک بھی پہنچ گئی تھی. تو ہم 30 پر ہیں, وہ 500 پر ہیں. ہماری آبادی اور ان کی آبادی کا فرق آپ دیکھیں, 5 اور 190 کا جو فرق ہے, یعنی 2.5 گنا ہم سے کم ہے نا. تو یہ حالات ہے ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ کے. یعنی جو لوگ ہیں ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہم کتنی پروڈکشن کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کو دے سکیں, اور دنیا کو دیں گے. دیکھیں وہی بات ہے, جب آپ دینے والے بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپ کو ہی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے, ترقی تو آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم دینے والے ابھی بنے نہیں ہیں, تو ہمیں بننا ہے, اس کے لیے ہمیں کرنا ہے. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ کوئی ڈپریشن کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ او کیا ہو گیا, نہیں, کچھ نہیں ہوا. ہمیں شروع کرنا ہے یہاں سے, اور ہم نے شروع کر دیا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہینڈز میرا خیال ہے ان چند آرگنائزیشنز میں ہوگی, یا شاید پاکستان کی پہلی آرگنائزیشن ہوگی, اور آپ لوگ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ کام شروع کر دیا. تو ہمیں آگے بڑھنا ہے اس پہ, لیکن حالات دیکھ لیں کہ اس سے آگے ہمیں لے کر جانا ہے. اب اسی طرح اگر ہم صرف یہ بہت ڈیٹیل میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ دیکھتے جائیں کہ اگر ایک ایک مسائل کو ہم دیکھتے جائیں تو ہمیں کہاں اپنا رول پلے کرنا ہوگا, کہاں کمیونٹی کو انگیج کرنا ہوگا, کہاں آرگنائزیشن کو انگیج کرنا ہوگا, کہاں گورنمنٹ کو انگیج کرنا ہوگا. تو یہ فوڈ سیکورٹی پہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا کام تو ہم کچھ کر سکتے ہیں نا. سب سے پہلا کام ہم کیا کریں؟ ہم جو ویسٹ کرتے ہیں نا, ہر روز اگر دعوتوں میں جائیں یا ہر روز بھی ہماری پلیٹ میں کھانا نہیں بچنا چاہیے. وہ کسی نے ایک واٹس ایپ کیا تھا, بڑا اچھا میسج تھا کہ پلیٹ میں شاید چھوٹی سی کوئی ایک ذرہ خوراک کا رہ گیا ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو پلیٹ کے ارد گرد بچوں کے ہاتھ اس کے لیے. ہاں, تو بہت اچھا وہ میسج تھا. تو یہی میسج ہے ہمارے سب کے لیے کہ روزانہ ہر وقت ہم یہ کام تو کر سکتے ہیں نا. تو ہم اگر یہ ویسٹیج کو کم کر رہے ہیں تو ہم ایک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ ہم فوڈ انسیکیورٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پھر آگے بڑھ جائیں. آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ذرائع اور اس پر کام کریں, ایسی ٹیکنالوجیز لے کر آئیں, تو ہم اس کو جیسے ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے ہمارے پروگرامز میں, کچن گارڈننگ پہ اس پر کام ہو رہا ہے. اس سے آگے بڑھ کر یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کا ایکسس کریں جو بہتر ٹیکنالوجی سے ڈیولپ ہوئے ہوئے سیڈز ہیں, ایسی چیزیں جو کہ وہاں ہو سکتی ہیں, جو کہ ان کی انوائرمنٹ کے لحاظ سے وہاں پر اس کی وہ پودے لگ سکتے ہیں وہاں پہ, ان سے کوئی کاشتکاری اور بہتر ہو سکتی ہے, ان کی ییلڈ بڑھ سکتی ہے. تو وہ ساری چیزوں میں ہمیں کمیونٹی میں مدد کرنی ہے ان کی, اور ان تک وہ ٹیکنالوجی کو پہنچانا ہے, اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور جو میجر ایشو ہے پاکستان اس میں شامل ہے کہ ہمارے یہاں مارکیٹ ایکسیس جو پور یا رورل کمیونٹیز کا ہے وہ بہت ہی پور ہے. تو دنیا میں انڈیا کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, اور وہیں سے پھر میں نے کچھ چیزیں لی کہ سب سے اچھا کام انہوں نے یہ کیا, اور بنگلہ دیش میں پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کمیونٹی کے لیے ان کی فوڈ کموڈیٹی کی مارکیٹ وہیں پر کریٹ کی ہوئی, لوکل کموڈیٹی مارکیٹس ہیں. اب ہمارے یہاں یہ بالکل نظر نہیں آتا. مثلا اگر ہم تھر میں جائیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کون سا کھانا اویلیبل ہے, نہیں جی وہ تو مٹھی سے لے کر آنا ہوتا ہے, مٹھی نہیں میرے کو خاص سے لے کر آتے ہیں, یا اور کوئی بڑا شہر قریب ہے. تو وہ جو لوکل مارکیٹ ہے وہ کہاں گئی؟ UC کی سطح کی کوئی مارکیٹ ہو سکتی ہے نا, کموڈیٹی مارکیٹ. تو وہ جو رول پلے کرنا تھا کمیونٹی نے وہ رول ختم کر دیا ہے. اب یہ اٹ از ٹو وے. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, اگر ایک فصل ہو گئی ہے
کہیں ٹماٹر کی فصل ہو گئی ہے, کہیں آلو کی فصل ہو گئی ہے, کہیں خربوزے کی فصل ہے. یہ تو عام ہم نظر آ رہی ہوتی ہے نا, سڑک پہ ہم جا رہے ہیں تو وہ لے کر لوگ بیچارے سڑک کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر ایک مڈل مین آتا ہے, مڈل مین اپنا ایک بارگیننگ کرتا ہے, وہ مڈل مین وہاں سے اٹھا کر پھر وہ منڈی تک پہنچاتا ہے, وہاں بارگیننگ کرتا ہے. تو مڈل مین دونوں طرف سے منافع کما گیا. اس کو بیچارے کو جو اصل قیمت ملنی تھی وہ پوری نہیں دے رہا, اس کو منافع تو اس کو ملنا چاہیے تھا. وہاں سے مارکیٹ تک کا جو بیچ میں منافع مڈل مین لے گیا ہے اپنے گھر, وہ منافع تو اصل میں اس کو ملنا چاہیے تھا جس نے ایگریکلچر پہ کام کیا ہوا ہے, جس کی وہ پراپرٹی ہے, جس کا وہ اونر, تو وہ نہیں مل رہا اور ایک تیسرا آدمی لے گیا ہے. تو یہ ایشو کون ریزالو کر سکتا ہے؟ یہ کمیونٹی اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. تو ان ایشوز پہ ہمیں کمیونٹی سے بات کرنی چاہیے, ہمیں ایسے طریقے سوچنے چاہیے, ہمیں ایسے پلان کرنے چاہیے, اویئرنیس پلان ہو, پھر ہم ان کو طریقے بتائیں, ان کی ٹریننگ کروائیں, اس میں ان کی مدد کریں کہ یہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز اور اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ ان کو انٹروڈیوس کریں. ہاں, ایک اور بات اس میں تھی کہ ہمیں اس پر تیار ہونا چاہیے, اور الحمدللہ اس پر کافی کام ہوتا ہے کہ پہلے سے وارننگ نوٹیفیکیشنز آ جاتے ہیں, ہم سب کو میسیجز آ جاتے ہیں. تو ہمارا پروگرام یہ کام کر رہا ہے آلریڈی. وہ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھا کام ایک ہم نے کیا ہوا ہے, یونیک ہے. اب اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جن کمیونٹیز تک ہم نہیں پہنچے وہاں پہ اور آرگنائزیشنز ہیں, تو ہمیں ان کو اپنی یہ جو لرننگ ہے, ہماری اپنی جو یہ ایکسپیرینس ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کو ہمیں ٹرانسفارم کرنا چاہیے ان کو. سوشل پروٹیکشن پہ بھی بات ہوئی تھی, تو اس میں جو اصل ہم جس پر کام کر سکتے ہیں, سوشل اسسٹنس پہ تو ہم میں سے ہر آدمی کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک سائیکی ہے. سائیکی کیا ہے کہ میں ہر وقت میرے ذہن میں یہ ہو کہ میں دینے والا ہوں, میں لینے والا نہ ہوں. اٹ از اے سائیکی. یعنی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو یہ سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں, چاہے ہم گھر میں بیٹھے ہوں, چاہے انڈیویجول سوچ رہے ہوں, چاہے آرگنائزیشن میں سوچ رہے ہوں. تو ہم یہ شکایت, ایک جو شکایت پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ وہ شکایت یہاں سے پیدا ہوتی ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا یا یہ نہیں ملا. تو نہ ملنے کی جو شکایت ہے نا, یہ بڑی ایک خرابی ہے. یہ تو پھر آپ سوشل اسسٹنس میں کسی کے کام آ ہی نہیں سکتے. جب آپ ہی محروم ہو گئے تو محرومین میں شامل ہو گئے نا آپ. تو جیسے قرآن کی اصطلاح میں تو محرومین کے لیے زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اپنے آپ کو کیوں محروم شامل بنا رہے ہیں؟ تو ہم دینے والے بن جائیں گے تو ہماری سائیکی خود بخود بہت اچھی ہو جائے گی. خود بخود جب دینے والے بن جائیں گے تو پھر آپ کو شکر بھی ادا کرنے لگیں گے کہ دیکھیں کتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. تو یہ صرف دولت کی بات نہیں ہو رہی, پیسے کی بات نہیں ہو رہی, یہ صلاحیتوں کی بات بھی ہے, علم کی بات بھی ہے. اور یہ ہم ہر وقت کر سکتے ہیں, اپنے ساتھیوں میں کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی چیز نہیں آتی تو آپ سب کا یہ میرا ایک حق ہے نا آپ پر کہ آپ مجھے سکھائیں کہ سر آپ کو یہ بات نہیں پتا تھی, میں بتا رہی ہوں. تو ہم یہ جو ہمارے فورمز ہیں اسی بات کا ہے کہ ہم مختلف لوگ آ کر اس پر اپنی نالج, انفارمیشن, اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا سلسلہ جاری رکھیں. ود ان آرگنائزیشن بھی اپنے اپنے کمروں میں, اپنے اپنے پروگرامز میں, پھر جب ہم ڈسٹرکٹس پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم شکایتیں نہ کریں. اگر ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں آتا تو کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو بہتر کریں, ہم ان کو سکھائیں. اپنی جو بھی ہمارے پاس اللہ نے علم دے دیا ہے, نالج ہے, ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنیکس ہمیں آتی ہیں, وہ سب ہمیں ان کو ٹرانسفارم کرنی ہے. تو وہی جو بات جو ایجوکیشن میں تھی وہ ہمیں خود بھی کرنی ہے آگے بڑھ کے, تو پھر وہ کمیونٹی تک لے کر جانی ہے. تو جو سلسلہ ہے دینے کا, دوسروں تک پہنچانے کا, یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع اپنی ذات سے ہی ہوگا, سوچنے سے ہوگا, پھر دینے والے. تو یہ ہے سوشل اسسٹنس کہ کوئی بھی ضرورت مند نظر آئے, ضرورت مند چاہے تعلیم کے لحاظ سے ہو, چاہے اپنے کمپیٹنسی کے حوالے سے ہو, تو وہ ہمیں اپنا کنٹریبیوشن اس میں دینا ہوگا. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ جو کمیونٹی میں بہت زیادہ اس کو ایڈوکیسی کرنی چاہیے, بات کرنی چاہیے. اپنے گھروں سے شروع کریں. انہیریٹنس لا ساری دنیا میں موجود ہیں, اگر مذاہب کو دیکھ لیں وہاں موجود ہیں, ملکوں کو دیکھ لیں وہاں موجود ہیں. اور اونرشپ از ویری امپورٹنٹ. تو اور اونرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ایکویلٹی اس میں ہونی چاہیے. ایکویلٹی کا مطلب ہے چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں, اونرشپ پھر ایکویلٹی کی بنیاد پر وہاں پر اویلیبل ہونی چاہیے سب کے لیے. اور جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں گھروں میں
تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں، میری بیگم ہے، بہن ہے، ہو سکتی ہیں، ان کو بھی اونرشپ ہو، چاہے وہ لینڈ ہو، چاہے وہ ایسٹس ہوں، جتنے بھی ہوں، اور یہی بات کمیونٹی تک پہنچانی ہے. پھر لا آف انہیریٹنس پہ عمل کروانا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسی سے بہت سی انیکویلٹیز ختم ہو جائیں گی اور ڈسپیرٹیز ختم ہو جائیں گی. جی، اس کو یوٹیلائز کریں، خود کریں کام، اور ڈفرینٹ جو سی ایس اوز ہیں ان کی ہم ٹریننگ کروا سکتے ہیں، ان کو سینسٹائز کر سکتے ہیں کہ اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب اکنامک اور پولیٹیکل امپاورمنٹ. تو اکنامک سے پہلے کون سے امپاورمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے؟ پولیٹیکل. جو کہ ہم نے ایم جی ڈیز یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل امپاورمنٹ اس حد تک کہ 22 خواتین کو لے جا کے اسمبلی میں بٹھا دیا ہے. وہ بیچاری وہاں کر سکتی ہیں کچھ کہ نہیں؟ کیا وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ کیا ان کا جو ووٹنگ رائٹ ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ کوئی امپیکٹ ڈال سکتا ہے وہاں ڈیسیشنز پہ؟ تو ابھی شاید ہم اس سے دور ہیں. لیکن ایگزیکٹلی تو وہ اب اس پہ، لیکن ایک قدم ہو گیا کہ 22 خواتین پہنچ گئی. ان کی تعداد کو بڑھانا ہے تو، اور ان کے ووٹ رائٹ کو اسٹرینگتھن کرنا ہے، اور اس پر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے نا. قدم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہر سطح پر، چاہے وہ آرگنائزیشنز ہوں، چاہے ہم اپنے گھروں سے شروع کریں کہ ڈیسیشن میں کیا سب ہمارے گھر والے، بچوں کو سکھانے کے لیے شامل کرنا ہوگا آپ کو ڈیسیشنز میں. بچوں کو شامل کریں، بیٹیوں کو شامل کریں، سب کو شامل کریں. گھر والے جتنے بہنیں ہیں، بیگم ہیں، سب کو شامل کریں. ڈیسیشن جو ہے وہ کلیکٹیو ڈیسیشنز کی عادت ڈالیں. تو اپنے گھر سے شروع کریں، آرگنائزیشن پہ لے کر آئیں، کمیونٹی میں لے کر جائیں. ہر فورمز میں اس بات کو پروموٹ کریں کہ دیکھیں ڈیسیشنز جو ہیں وہ کلیکٹیو ہونے چاہیے، وداؤٹ انڈسکریمنیشن اور ڈسکریپنسی. انفراسٹرکچر گیپ کے بھی 3 SDGs ہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ایک تو واٹر ہے، سینیٹیشن ہے، اور کلین انرجی ہے. کلین انرجی ابھی ہم اس پر بات کریں گے کیا ہے، اور انڈسٹری اور انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں بھی بہت اہم ہیں. اب انفراسٹرکچر کا میں نے کہا تھا کہ ہم اپنا حالات دیکھیں گے پاکستان کے. اگر ہم صرف یہ حالات دیکھ لیں، ابھی ہم حکومت کو ویسے ہی بہت سے لوگ میڈیا پہ کرتے ہیں نا کہ سڑکیں ہی بنا رہے ہیں یہ. تو ابھی بھی ہمارے یہاں جو ضرورت ہے وہ دیکھیں پاکستان کی کیا ہے کہ اگر 1000 کلومیٹر اسکوائر کا رقبہ لیں تو اس پہ کتنے کلومیٹر کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں. تو پاکستان میں کتنی ہیں؟ یہ 340 کے قریب ہیں. اور بنگلہ دیش میں ذرا زور سے بولنے کا بھائی 5 گنا زیادہ ہیں، تقریباً 6 گنا کے قریب کر لیں. تو یہی حال انڈیا کا بھی ہے، اور سری لنکا کا اس سے زیادہ حال ہے. تو ہم تو بہت پیچھے. اور ہمارے اسی لیے جو آپ کی بالکل آخری کالم میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو کچے راستے ہیں وہ 73% ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے سڑکیں ہماری 1/4 سڑکیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ جب تک ایکسیس، اس کا مطلب ہے ہمارا بہت پور ہے. تو ایکسیس کو امپروو کرنا ہے. ظاہر اس پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ گورنمنٹ کو ذرا ایڈوکیسی کرنی ہے، اور ان کو کمیونٹی کو کہنا ہے کہ بھئی آپ کے جو نمائندے ان سے جا کے بات کریں کہ آپ کے گاؤں کا آنے والی سڑک پکی ہونی چاہیے. تو یہ آپ کو کمیونٹی کو وہ کرنا پڑے گا. وہ کچے راستے پہ مطمئن بیٹھے ہیں صدیوں سے، کہہ رہے ہیں ہم اسی پہ چل رہے ہیں. لیکن ان کو امپروو کرانے کے لیے ہمیں وہ ٹرانسپورٹ میں ہم ان کی بڑی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم ٹرانسپورٹ کے کچھ میکینزمز ان کو سکھائیں کہ کس طرح بھی کلیکٹیو وہ کوئی گاڑی خرید کر چلا سکتے ہیں گاؤں کے جانے والوں کے لیے. جیسے مجھے یاد ہے کہ واڈیلا والوں نے وہاں شروع کیا تھا، اور ان کی ایجوکیشن بہت امپروو ہو گئی تھی کہ انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی تھی بچیوں کے لیے، خاص طور سے ٹیچرز کے لیے، کہ ان کو دیتے تھے کہ اسکول تک پہنچ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا، کلیکٹیو ڈیسیشن کیا اور ایکسیس اپنا امپروو کرا لیا. تو تعلیم ان کا آپ دیکھیں واڈیلا میں 90% سے زیادہ کی تعلیم ان کے پڑھا رہی ہیں. تو یہ انیشیٹو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو یہ ہم یہی انیشیٹو مختلف کمیونٹیز میں لے جا سکتے ہیں، سولوشنز ان کو بتا سکتے ہیں. انفراسٹرکچر گیپ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو ہمارے یہاں گیپ ہے وہ انرجی کا ہے. انرجی کرائسس کا ہم شکار ہیں. تو ہمارے پاس اس وقت انڈر سرو یعنی جو پاپولیشن ہے، کوئی 77% کے پاس یا تو بجلی ہے ہی نہیں یا کم ہے. ہاں، لوڈ شیڈنگ.
یعنی 12 آورس کی لوڈ شیڈنگ اگر ایوریج ہے. تو انڈر سرو پاپولیشن بھی ہمارے پاس 40% ہے. 40% ایسے لوگ ہیں جن کو بجلی کسی نہ کسی طرح شکل میں پہنچی بھی ہے لیکن پورے 24 گھنٹے کے لیے میسر نہیں ہے, مہیا نہیں ہے. اسی طرح آف گریڈ پاپولیشن ہے جن کو بجلی پہنچی ہی نہیں ہے, وہ کتنے 36% ہے, 1/3 سے بھی زیادہ ابھی. وہ تو بیچارے بالکل محروم ہیں. تو یہاں پر وہ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں کہ ہم جو آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی کے جو آلٹرنیٹس ہیں جو کہ سستے بھی ہیں, جو کہ پاسبل بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ ٹیکنالوجی کو وہاں پر ہم انٹروڈیوس کرائیں, اس پہ کام کریں. اب اس میں جو پہلی بات ہے نا, ڈرنکنگ سیف ڈرنکنگ واٹر یا امپرووڈ واٹر کی بات ہو رہی ہے, سینیٹیشن کی بات ہو رہی ہے. ایک کام تو ہم فوراً کر سکتے ہیں, فوراً, وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں. جب ہم ہاتھ دھو رہے ہوں, جب ہم کلی کر رہے ہوں, بس ہم عموماً جو ہم لوگ کر لیتے ہیں وہ یہ کہ نل کھلا ہوا ہے اور ہم برش کر رہے ہیں, تو اب وہ ہم نے کہیں پڑھ بھی لیا کہ 2 منٹ برش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اشتہار بھی آنا ہے کہ 2 منٹ تو بیچارہ پانی تو کئی لوٹے پانی بہہ گیا اس میں. تو اب یا تو 3 سیکنڈ برش کریں اور 2 یا نل کا بند کر دیں. تو وہ تو ڈاکٹر حمیرہ نے صحیح سلوشن بتایا کہ نل کا بند کر دیں, بے شک 2 منٹ کریں. تو اسی طرح کامن پریکٹس. اور دیکھیں, یہ جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ ایک حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اپنے رزق میں برکت چاہیے وہ وضو میں پانی ضائع نہ کرے. دیکھیں کتنی کیا میسج ہے, اسٹرانگ میسج ہے. یعنی آپ کا بلیف بھی قائم ہو رہا ہے نا اس پہ کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں, پانی ضائع کر کے اپنا رزق ضائع کر رہے ہیں آپ. تو یہ اگر ہمیں واقعی یہ احساس ہو جائے کہ واقعی ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں, ہمارا آج کا رزق کم ہو جائے گا, تو یہ احساس, اس احساس پہ ہم کام کر سکتے ہیں, فوراً کر سکتے ہیں. تو اس میں جیسے میں عام طور پہ دیکھتا ہوں, اسلام آباد میں تو بہت دیکھ رہا ہوں گاڑیوں کو, آپ آفیسز کے باہر دیکھیں وہ پورے پائپ سے پوری گاڑی دھل رہی ہے. یہ بالٹی سے بھی تو دھل سکتی ہے, جو گاڑی جو ہے وہ کپڑا گیلا کر کے بھی تو اس کو رنس کر سکتے ہیں نا, صاف کر سکتے ہیں. تو یہ سارے وہ اب یہ چیزیں ہمیں سکھانی ہوں گی اپنے لوگوں کو, جو ہمارے اپنے جو ایسے ساتھی ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں دھو رہے ہیں تو ایسے ہی دھو رہے ہوتے ہیں, ان کو بیچاروں کو کسی نے سکھایا نہیں ہے. تو احساس ہمیں دلانا ہے. اگر ہمیں پانی ڈالنا ہے اپنی جو ہم نے پلانٹ لگا لیے ہیں, کوئی ہم نے سبزہ لگا لیا ہے, کوئی کیاری بنائی ہوئی ہے, کچھ اور ہے, تو اس میں کس طرح کے پانی ضائع نہ ہو. اگر پانی دینا ہی ہے تو درخت کو دیں پانی, لیکن وہ پائپ ادھر سے کھینچ کے یوں لے کر جا رہے ہیں اور وہاں تک پورے فرش پہ بھی گرا ہوا ہے اور ضائع ہو رہا ہے. تو یہ جو ساری پریکٹسز ہیں کہ پانی بچانے والی پریکٹسز تو ہم شروع کر دیں فوری طور پہ. اسی طرح انرجی کی ہے کہ جو ہم ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں تو پتہ ہے نا ٹیکنالوجی کا, تو ہم ایسے ذرائع ڈھونڈتے رہیں, اس پر کام کریں, اس ٹیکنالوجی کو, جیسے سولر انرجی سب سے زیادہ اچھی انرجی ہے اور جو کہ اس وقت لو کاسٹ بھی ہے, تو اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. تو ان کے جو اپلائنسز ہیں وہ ہم کمیونٹی کو پروموٹ کر سکتے ہیں یا خود بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اسی طرح بجلی کو ہم بچا سکتے ہیں. مثلا ہم جب کمرے سے نکلیں تو ہم لائٹ آف کر سکتے ہیں, کم سے کم لائٹ جلائیں, وینٹیلیشن کا اچھا انتظام ہم کریں. اگر گھر بنا رہے ہیں یا بلڈنگز بنا رہے ہیں, آفیسز ہیں, تو اس میں ایسے ارینجمنٹ کریں کہ وینٹیلیشن بہت اچھی ہو تاکہ کم سے کم ہم بجلی جلا کر اپنا کام کر سکیں. ایک طرف کی دیوار ہی نہ ہو تو ہاں یہ آئیڈیل ہے. آپ دیکھیں پرانی جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, جنا اسپتال آپ جا کر دیکھیں, ایک پوری دیوار پہ کھڑکیاں ہیں ایک طرف, تو اگر لائٹ چلی جائے تو دن میں تو روشنی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی, سب سے امپورٹنٹ جو ہے کلائمیٹ چینج سے ہم سب متاثر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, گرمی بڑھ رہی ہے ہمارے ارد گرد اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اس میں تو سب سے امپورٹنٹ بات ہو کیا رہا ہے, یہ اصل میں گرمی کیوں بڑھ رہی ہے. گرمی بڑھنے کے لیے ایک تھوڑا سا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ گرین ہاؤس گیس جس کو کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ زمین کو گرم رکھنا تھا. اگر وہ سارا نظام ہٹا دیں تو زمین کا ٹیمپریچر کتنا ہو جائے گا,
کتنے درجے سینٹی گریڈ ہو جائے گا؟ -15. ٹھیک ہے، -15 ہو جائے گا اگر یہ نظام ہٹا دیں تو. لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا کہ سورج کی جو شعاعیں، سورج سے گرمی ویسے نہیں آتی، آپ اوپر چلے جائیں، جہاز جاتا ہے نا اوپر -67 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سورج کی شعاعیں جو انفرا ریڈ شعاعیں ہیں وہ جب کسی چیز سے ٹکراتی ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو پریزرو کرتی ہیں، اس انرجی کو پھر ریڈیٹ کرتی ہیں. تو کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں سے ایک ایسی گیس ہے، میتھین ہمارے ارد گرد موجود ہے، وہ ایک ایسی گیس ہے. واٹر ویپرز جو ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ انرجی کو ایبزارب کر لیتے ہیں، اس کو ریڈیٹ کرتے ہیں. لیکن واٹر ویپرز ایک پازیٹیو ایفیکٹ ڈال رہے ہیں ہمارے اوپر، اس لیے وہ نقصان دہ نہیں ہے. اور لیکن باقی کاربن ڈائی آکسائڈ سب سے زیادہ جو ہمارے ارد گرد اور جس میں ہم شریک ہیں وہ تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. تو اپنے ارد گرد کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کریں. اب یہ نہیں ہے کہ جی سانس جو ہے 2-2 منٹ کے بعد لیں کہیں ذرا کاربن ڈائی آکسائڈ کم نکلے گی تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوٹیلائز کروا دیں. جو یعنی اگر ہم یہاں کمرے میں بیٹھے ہیں تو یہاں سے اگر ہم دروازہ کھولیں گے تو باہر کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی جائے گی. تو درخت لگے ہوئے ہوں آپ کو تو ریپلیس کر دیں اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو، کوئی کنزیوم کر لے. تو سب سے اچھا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے فوٹو سنتھیسس کا، درختوں کا، ہرے بھرے درخت اور سبزہ، وہ اس کا انتظام ہوگا تو کاربن ڈائی آکسائڈ کنزیوم ہو جائے گی اور وہ آکسیجن ریپلیس ہو جائے گی. اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کہ جو بھی انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے جس چیز سے بھی کم سے کم استعمال کریں. مطلب فوٹو کاپیئر کا استعمال ہم کم کر سکتے ہیں. غیر ضروری جو پرنٹر ہم یوز کر رہے ہیں، ذرا سی بات پر ہم پرنٹ لینے لگتے ہیں. اب تو ٹیشو پیپر کا استعمال ہے، کاغذ کا استعمال ہے. تو یہ جو پریکٹسز ہیں نا، تو یہ اگر ہم ان کو کریں گے تو ہم کلائمیٹ چینج میں یا تو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، ورنہ ہم نیگیٹو کنٹریبیوٹر تو ہم ہیں ہر وقت. ہاں زیادہ تر کیلکولیٹ ہوتے ہیں فارمولاز کے ایک شخص کتنا کاربن یوز ایمیشن کر رہا ہے، تو وہ بیس کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں الیکٹریسٹی کا یوز بیسکلی، دوسرا ہوتا ہے کہ گیس کا یوز، تیسرا ہوتا ہے کہ آپ ٹریولنگ جتنا، اگر آپ بائی ایئر ٹریول کر رہے ہیں اتنا کاربن ایمیشن زیادہ ہے، اور اگر آپ ریل پہ یوز کر رہے ہیں یا جو ہے وہ بائی روڈ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر ہم ٹریولنگ کو بھی کم کریں، گھر میں اپنی الیکٹریسٹی کو کم کریں اور جو ہے گیس کا یوز کو ہم مینج کریں، تو ایک شخص کاربن ایمیشنز کا 4 سیکٹرز پہ زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے اگر انڈیویجول کو یوز کرنا ہے. ورنہ تو ہم تو دوسری اور بھی چیزوں پہ دیکھ سکتے ہیں، روڈ بن رہا ہے کاربن ایمیشن، سیمنٹ بن رہا ہے کاربن ایمیشن ہو رہی، وہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، انڈیویجولس کی بات کر رہے ہیں. تو 4 لیول پر اگر آپ نے اس کو مینج کیا، اس کا مطلب ہے کہ یو آر سکسیزفل اور یو آر مینیجنگ دا کاربن پولوشن. اس کا بہت آسان سا بتا دیتا ہوں میں کہ ہم میں سے ہر آدمی، اب کوئی کم کر رہا ہوگا کوئی زیادہ کر رہا ہوگا، لیکن ایوریج جو ہے اس وقت دنیا نے جو نکالا ہے وہ 2 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ہم سالانہ پروڈیوس کر رہے ہیں. جی ہر آدمی. اب 2 ٹن کو کم کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، یہ ایوریج ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے 8 mg کا ذکر کیا اور اس میں سے تقریباً ہم 7 جو ہے نا ہینڈ جو ہے تقریباً تمام پہ کام کر رہی ہے. اگر ہم انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہینڈ جو ہے نا انوائرمنٹ پہ کسی قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اس پہ کام نہیں ہو رہا. ایون کہ جو پروپوزل ہم لکھتے ہیں اس پہ بھی کسی قسم کا، اس میں ہم جو ہے نا انوائرمنٹ کا کوئی بجٹ وغیرہ نہیں ڈالتے. ساتھ میں جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ آتے ہیں اور اس کا امپلیمنٹ ہم کمیونٹی میں جا کے کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم انوائرمنٹ کا کسی قسم کا خیال نہیں رکھتے. حالانکہ ہر چیز کا، چاہے انفراسٹرکچر ہو، چاہے پاورٹی کا ہو، کسی ایجوکیشن کا ہو، کوئی کنسٹرکشن کا ہو، اس میں ضروری ہے کہ ہم اس کا میجر جو ہے وہ اس کو پہلے لیں اور اس کے میٹیگیشن پہ جائیں، تب وہ امپلیمنٹیشن ہو. اس پہ ابھی تک ہم کوئی بہت امپورٹنٹ یہ انوائرمنٹ کا وہ ہے، اس پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہو رہا. میں بتا دیتا ہوں.
प्लांटेशन की बात नहीं है, अगर आप इसकी स्टडी करें इन्वायरमेंटल इसकी, तो ये बहुत बड़ा एक एक चीज का जो है आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी ये है कि आप इन्वायरमेंटल का जो है वो आप खास ख्याल रखें, और इसके लिए बाकायदा तौर पे पूरा एक प्रोसेस है जो कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले ये काम करना चाहिए. आप हाँ उसमें हम 78 विलेजेस में काम कर रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फार्मर एनजीओ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उनको इस प्रोसेस से गुजार के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हम अगर इसका WWF का मिसाल लें कि वो कम्युनिटी बेस्ड जाकर बहुत बड़ी लेवल पे अवेयरनेस भी करते हैं और बाकायदा मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स. इस वक्त भी बहुत सारी स्मॉल ग्रांट्स कम्युनिटीज के लिए हैं जो कि अवेल नहीं हो रही हैं, एक्सेस CBOs की वहां तक नहीं है. हम अपनी CBOs को इस काबिल बनाएं कि वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस तक एक्सेस करके वो इस इन्वायरमेंट के प्रपोजल्स पे जो है ना वो काम भी करें और ये इसको इम्प्रूव भी कर सकें. अच्छा, बिल्कुल ठीक है. अब देखें, ये आज जो डिस्कशन का मकसद यही था कि हमने अपने प्लान बनाए हुए हैं पहले से, SDGs का प्लान बना हुआ है हमारा, कुछ विलेजेस में हम काम कर रहे हैं. इसमें से अब हम ये मुसलसल ये सोचना चाहिए, अयूब साहब भी सोच रहे हैं, हम सब सोच रहे हैं, तो हम सब बैठ के कलेक्टिवली जाहिर है कि रिव्यू करते रहेंगे, और जो जो चीज़ें मिस आउट हैं, जाहिर है कि 17 गोल हैं, ठीक है, 17 गोल्स में से हमने अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि पहले किस पे करना है, और प्रायोरिटीज फिर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है कि किसको जो है कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए कि हम उसको लेकर जाएं. तो ये अच्छी तवज्जो है कि यूनाइटेड पे हमें काम करना चाहिए और इसके और एक्सप्लोर करें. दुनिया इस पर आ रही है काम करने के लिए, हमें जरूर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इसको हम प्रायोरिटी में शामिल कर सकते हैं. जी बिल्कुल ठीक. जी मैं चीज़ एक यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे हम जर्मन में जो अभी कुछ जो हमें सोलर लाइट्स के हवाले से जो फंडिंग हो रही थी, तो उसमें कुछ एक ऐसे भी पार्टनर्स थे कि जो ज़्यादा फ्लैट्स यूज़ करते हैं, तो उसने वही किया है कि हमने कहा कि मैंने साल में कितने मरतबा फ्लैट यूज़ किया है और कितना जो है मैंने एटमॉस्फेयर को लॉस दिया है. तो उसके हवाले से उसने कहा तो मैं किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. तो उसने सोलर लाइट्स जो थी तो वो कहाँ पे ज़्यादा कार्बन इम्यूनाइजेशन जो एमिशन हो रही है, तो उन्होंने वो सोलर लाइट्स जो है वो डोनेट किए कि चलो मैं वो अपने यानी एनुअल बेसिस पर इसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं कि अगर मैंने इतना यानी अपने माहौल को जो है वो मेरी तरह से नुकसान पहुंचाए तो उसको कंट्रोल मैं खुद किस तरीके से कर सकता हूं. अगर मैं समझता हूं कि भाई इतना मैंने किया है, चलो मैंने 10 दरख्त 20 दरख्त देके कहीं पे लगवा दिए, इसी तरीके से होता. तो इसी तरीके से भी जो है वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें उन्होंने. हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिविजुअल भी हमें सोचना है, और हमारे लिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हमें वो प्रैक्टिसेस लेकर आनी है. जो सारी बात अभी हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिसेस में लाना है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है कम्युनिटी में. ठीक है, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो हम इसका फायदा उठाएं. अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैं डिस्कस करूंगा कि लाइफ स्टाइल चेंजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और हमारी सेहत के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को मुतासर कर रही हैं, इंटरलिंक्ड है. ठीक है, तो इसमें जो काम हम कर सकते हैं वो 3R का जो फार्मूला दिया, UN ने एक सजेशन दी है कि आप 3R को खुद भी अप्लाई करें, और जो भी अगर आपकी कोई कम्युनिटी है वो भी उसको 3R को अप्लाई कर सकती है. तो 3R क्या है जो नजर आ रहा है? ठीक है, तो ये तो हम जो अभी मैं बात कर रहा था कि भाई प्रिंटिंग करनी है, कुछ और चीजें हैं, तो ये सारी टेक्निक बहुत सारी चीजों में ये अप्लाई हो सकती हैं सारी चीजें. ठीक है, सबसे पहला काम तो हम कम कर सकते हैं, चाहे पानी का ज़िया हो, चाहे बिजली का हो, या और भी वसाइल को हो, उसको हम पेपर हो, तो इन सारी चीजों को हम कम से कम जाया करें, कम से कम जाया करें. दरख्त ज्यादा लगाएं, फिर उसको कर लें. ठीक है, रिसाइकिल किस तरह हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिसाइकिल हो सकती है, हम प्लांटेशन कर लें अपने इर्द गिर्द, हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल कर लेंगे. और इसी को फिर हमने प्रैक्टिस भी करना है, और ये लाइफ स्टाइल चेंज इसलिए अपनी ज़ात से शुरू करना पड़ेगा. मसलन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग है, हमने आज इसका तस्करा नहीं हुआ इसमें कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में स्मोकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग स्मोकिंग कर रहे हैं. ठीक है, एक स्मोकिंग है, इसके बाद और जो बुरी हैबिट्स हैं जो कि इंडिविजुअल हैबिट्स हैं, लेकिन कलेक्टिव उसका इम्पैक्ट बड़ा आता है. यानी वो हम उसको जो दुनिया में सब माना जा रहा है कि कितने लोग हैं
جن کی کمپیٹنسی جو ہے وہ ان کے اپنے کچھ کاموں کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے. جیسے ایک اسٹریس پرسنالٹیز مانی جاتی ہیں, تو وہ لوگ جو کہ کچھ نہ کچھ منہ میں رکھنا چاہتے ہیں, یہ سب اسٹریس پرسنالٹیز کا شکار وہ ہیں, اس میں کیٹیگری میں آتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ گٹکا کھا رہا ہے, تو کوئی پان کھا رہا ہے, تو کوئی تمباکو کی کوئی اور شکل لیا, اور ساری دنیا میں یہ ہے. یہ نہیں سمجھیں یہ جو پڑیاں ہمارے یہاں اویلیبل ہیں گٹکے کی, اسی طرح کی اگر آپ امریکہ میں دیکھیں جا کے, گوگل پہ جا کے برانڈ ان کی دیکھیں تو برانڈ نیم اویلیبل ہیں, اور ایسے عجیب و غریب قسم کے ہیں کہ ہم حیران رہ جائیں کہ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں ایک اور برائی یہ ہے کہ جتنے وہاں کھلاڑی بہت مشہور ہیں, تو وہ کھلاڑی جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں باقاعدہ, اور اس کو ایڈورٹیزمنٹ میں آ رہے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں کہ جی فٹ بال میدان میں جانے سے پہلے وہ دکھائے گا اور کہ یہ کر رہا ہے. تو اب اسے سب کنڈیم کیا جاتا ہے. تو ہم چلیں ہم اتنی بری سطح پہ نہیں ہیں, لیکن ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں. تو کمیونٹیز خاص طور سے اگر ہم جا کے دیکھ رہے ہیں تو ہم سگریٹ ہے یا ٹوبیکو کا کوئی بھی استعمال ہے, ٹوبیکو سے ہم کیا نقصان کر رہے ہیں, ایک بڑا میجر نقصان یہ کر رہے ہیں کہ ٹوبیکو جہاں بھی لگائی جاتی ہے, اس کی جو زراعت ہو رہی ہے یا ایگریکلچر ہو رہی ہے, وہ پوری زمین جو ہے وہ کئی عرصے تک اس قابل نہیں رہتی کہ میں کوئی اور قابل کاشت نہیں رہتی کسی اور پازیٹیو فصل کے لیے جو کہ ہم استعمال کر کھانے کی چیزیں لگا سکتے ہیں, کھانے کی فصل, کیونکہ فوڈ انسیکیورٹی ایک میجر ایشو ہے. تو اتنی بڑی زمین ہم کس پر تباہ کر رہے ہیں, اپنے ٹوبیکو پر کر رہے ہیں. تو ٹوبیکو ہم کھا رہے ہیں تو کوئی کاشت کر رہا ہے, اگر ہم کھانا چھوڑ دیں گے تو اس کی تو مارکیٹ ہی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے. تو ود ان آرگنائزیشن ہم کر سکتے ہیں, گھر پہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو, چاہے وہ چھالیاں چبانا ہو, گٹکا کھانا ہو, ٹوبیکو کی کوئی بھی شکل ہو, اس سب کو ہمیں جو ہے وہ کم کرنا ہوگا, پھر ختم کرنا ہوگا. اچھا, آخری سلائیڈ ہے یہ, کیونکہ سب لوگ اب گھڑی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ٹیک اوے میسیجز بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹیک اوے میسج یہ ہے, اور ایک ایک کر کے اس کو آپ نے اپنے ساتھ لے جانا ہے, اپنے ساتھ رکھنا ہے. پھر اس کو پہلے تو ہم موٹیویٹ ہو جائیں ہم خود کہ واقعی ہم آج سے ابھی اگلے لمحے سے ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. جو میری اچھی عادتیں میں ان کو بھی لسٹ کر لوں کہ ہاں میں واقعی پہلے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, شاباش, اپنے آپ کو شاباش دیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں اور کیا, میں کیا نہیں کر رہا تو میں کر سکتا ہوں, تو وہ شروع کرنا ہوگا ہمیں. پھر یہ کہ جب ہم اگر اپنے آپ کو موٹیویٹ کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے, ہم پھر عمل کرنے لگیں گے نا. اور عمل کیے بغیر انسپائر نہیں کر سکتے آپ. تو وہ میں نے خود ہی چھوڑ دیا بیچ میں کہ اتنا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر آپ عمل کرنے لگیں گے تو عمل کریں گے تو ماڈل بن جائیں گے, تو پھر آپ انسپائر کر سکیں گے. تو لوگ آپ کو عمل کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں, سن کے کوئی نہیں انسپائر ہوتا. اسی طرح پھر ہمیں اگلا کام ایک قدم اور بڑھانا پڑے گا کہ ہمیں ایک ایک آدمی کو موبلائز کرنا ہے, جو بھی ہمارے ارد گرد ہے, چاہے وہ گھر میں ہے, چاہے وہ سفر میں ہوتا ہے, چاہے آفس میں ہوتا ہے, چاہے وہ کمیونٹی میں ہے جس میں ہم جا رہے ہیں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اپورچونٹی دی ہے, بہت زیادہ لوگوں سے ملنے کا موقع دیا ہوا ہے, تو ہم بہت زیادہ لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمیں اکیلے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, آپ بھی نہیں کر سکتے, تو ہمیں مل کر کرنا ہوگا. تو پھر جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ, اور اس کو پھر ہم بہتری کی طرف لے جائیں, اس میں اور چیزیں شامل کر لیں, اس بہتری کے عمل کو آگے بڑھائیں. اور کیوں یہ ضروری ہے, مطلب کیا ہوگا اگر ہم نہیں کریں گے. ہمیں بہت زیادہ فکر ہمیں کیا ہوتی ہے, ہمیں اپنے کل کی فکر ہے, فیوچر کی فکر ہے. تو وہ جو ہے وہ بہتر, ہم چاہتے ہیں ہمارا فیوچر خوشحال ہو, پراسپیرس ہو, سب لوگ خوشحال ہوں, صحت مند ہوں, تعلیم یافتہ ہوں. پورا ہمارا ویژن یہی ہے نا ہمارا. تو ہم اپنا ویژن جو ہے وہ پھر ہم حاصل کرنے کے لیے, یہ تو ہمارا اپنا ویژن ہے, ہر ایک کا ہمارا ویژن ہے. تو ہم پھر اس کے لیے اس کو ہمیں لے کر جانا ہے اپنے ساتھ. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا سے الگ تھلگ ہیں. اگر دنیا میں کوئی خرابی ہوگی, کوئی نقصان ہوگا, تو وہ ہم تک بھی پہنچے گا. تو ہمیں ہمارا عزم, ہمارا عہد, ہمارے ارادے یہ ہونے چاہیے کہ ہمیں تو پوری دنیا ہی کو ایک اچھی دنیا میں بدل دینا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. ابھی یہاں پر جو لوگ موجود ہیں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کوشچن کر سکتے ہیں ڈاکٹر سرور سے. جی,
سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گی ڈاکٹر سربت مرزا صاحب کو کہ بہت ہائیلی ٹیکنیکل پریزنٹیشن تھی اور ہمیں اس پریزنٹیشن سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی. بہت آسان الفاظ میں اور بہت ہی اچھے میسیجز ہم تک پہنچ گئے ہیں اس ویبینار کے تھرو. اور ساتھ ساتھ میں کہنا بھی چاہوں گی کہ ہم ہینڈز کے پلیٹ فارم پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہوا ہے کہ ہم ان سب ساری چیزوں کے لیے کنٹریبیوٹ کریں اور ہم کر بھی رہے ہیں. اپنے اپنے طور پہ ہم یہ سارا کنٹریبیوشن کر بھی رہے ہیں اور خاص طور پہ جو تھیم بتائے گئے ہیں یہ پیپل, پراسپیرٹی, پیس, پارٹنرشپ اینڈ پلانٹ, ان سب کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں. اور اگر ڈاکٹر سرور صاحب نے شیئر بھی کیا ہے ڈیورنگ اپنی پریزنٹیشن کہ انڈر مثالی ہم یہ سارے کام کر بھی رہے ہیں اور ہم نے مثالی کے اس کے حوالے سے ایک پورا ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ بھی بنایا ہوا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گی ڈاکٹر سرور صاحب سے کہ یہ پریزنٹیشن بھی اور جو مثالی کی ہے وہ بھی ہم آپ سب سے شیئر کر لیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں آلموسٹ موجود ہیں, بس اس کو تھوڑا سا پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا مزید ہمیں انہینس کرنے کی ضرورت ہے اس کام کو. تو میں بہت مبارکباد دوں گی ڈاکٹر سرور, بہت ہی زیادہ بہت اچھی پریزنٹیشن تھی آپ کی. تھینک یو سو مچ. جی بالکل سیکنڈ کروں گا میں میڈم راہیلہ کو. سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو, ریئلی بہت ہی انفارمیٹو اور بہت ہی, میں تو یہ کہوں گا کہ جو اوور آل ہم ایس ڈی جیز کی بات کر رہے تھے اتنے عرصے سے, تو آپ نے بالکل سادہ الفاظ میں ہر انڈیکیٹر پہ ہر جو ہے گول کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے دے دیا. جو 5 آپ نے, مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ جو 5 جو ڈویژنز بنائی ہوئی ہیں, تھیمز جو بنی ہوئی ہیں, جس میں پیپل ہے, پراسپرٹی ہے, پلانٹ, پیس اینڈ پارٹنرشپ, تو اس کا پورا جو محور جو ہے وہ انڈیویجولس ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انڈویبلس ہو, ساری ڈویبلس ہیں. اگر ہم اپنی ذات سے اس چیز کو منسلک کر دیں ان تمام چیزوں کو, تو میرے خیال میں کہ ہم نو ڈاؤٹ کہ ہم بہت جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, نہ فقط اپنی ذات پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا جو نظام بنایا ہوا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا کام جو ہے اسپیشلی جو ہیومینٹی ہے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, میرے خیال میں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیں. اور جب ہم اپنے آپ ذات کو چینج کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہمارا ماحول, ہماری کمیونٹی اس کو اسکیل اپ کرتے جائیں تو نو ڈاؤٹ ہم اس پہ بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. اور جس پلیٹ فارم پہ ہم ہیں اس وقت جو ہینڈس کی بات کرتے ہیں ہمیشہ, تو ہمارا جو ہے وہ بالکل بیس بھی یہی ہے. بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہینڈس کی سب سے امپورٹنٹ جو اسٹرینتھنگ ہے وہ ہماری جو ہے لوکل کمیونٹی ہے, جو کہ ہم گراس روٹ لیول پہ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر کام کریں, ہماری ہر ذات سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے ذات سے جڑے ہوئے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے اس کا مقصد ہے کہ ہم باقی جتنے بھی ہمارے ساتھ ریلیٹڈ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم اس کو بھی ان کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے اس کی لائف میں, ان کی ڈیولپمنٹ میں. تو سر ونس اگین ریئلی لاٹس آف اپریسیشن فار یو. بہت ہی اچھی ماشاءاللہ آپ کی, اور آپ کا جو انداز بیان تھا ماشاءاللہ اس کے لیے بھی بہت ساری مبارکباد آپ کو. بہت بہت یہ بات ہے سن 2003 کی کہ ہمارا اینول فنکشن ہو رہا تھا اور اس میں ایک سوال یہ آیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی سب سے بہترین پرسنالٹی کون ہے. تو میں نے اس وقت جو ہے نا کھڑے ہو کے یہی کہا تھا کہ میری بہترین پرسنالٹی ہینڈ میں جو ہے نا ڈاکٹر سربت مرزا ہیں. اور آج کے سیمینار سے میں یہی کہوں گا کہ یہ سمجھ کے مانا ہے سچ تمہاری باتوں کو اتنے عظیم جھوٹ کیسے بولیں گے. اور اس کے میسج میرے لیے سب کا یہی ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. میڈم اچھا آن تو ہے لیکن ایک منٹ, ہاں ڈائریکٹ دکھا دو نا ادھر سے.
جی سر، سب سے پہلے تو ہائیلی تھینکفل ٹو ڈاکٹر سرور صاحب اینڈ HR کی ٹیم جس نے یہ ایک زبردست موضوع پہ ایک ویبنار آرگنائز کیا اور بہت انفارمیٹو تھا. سر چیز یہ ہے کہ میرا سوال یہ تھا، کیونکہ ہم موسٹلی جو میری آبزرویشن ہے، کیونکہ ہم ٹارگیٹڈ زیادہ بن چکے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ہوں چاہے وہ آرگنائزیشنز میں ہوں، کیونکہ ہمارے فوکسڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں فگرس میں، اور آیا کہ اس کے آبجیکٹوز جو ہیں ہم آبجیکٹو فوکس نہیں ہیں. تو آیا کہ ہم یہ ساری چیزیں مانتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں ساری چیزیں، یہ یعنی ساری چیزیں سن کے بہت جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ چیز اسی سیم یعنی اس ٹیمپر میں آ جاتی ہے. تو سر یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو بہت بنیادی بات ہے، وہ انسان کا جو دماغ ہے نا، وہ اسی طرح کام کرتا ہے کہ وہ اپنی اچیومنٹ کو کسی ڈیجٹ میں ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ 2 حاصل کیے کہ 4 حاصل کیے. میں ابھی یہ کہہ رہا تھا نا، ابھی بتایا میں نے کہ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی کتنا پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں 12 کلاس 16 جماعتیں پڑھ لیا ہوں، 16 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو یہ ایک انسانی ذہن کا ایک تصور ہے. تو اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، آپ کی توجہ بالکل درست ہے کہ ٹارگیٹس تو ہمیں رکھنے ہی ہوں گے ڈیفینیٹلی، کچھ فگرز تو ہمیں حاصل کرنی ہے، لیکن ان فگر کے ساتھ ہم جو امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں ابھی اس سال، اسی لیے یہ ڈسکس ہوا تھا اور میرا خیال اس بات کو اور آگے بڑھایا جائے گا کہ ہم نے جو سرویز دفعہ کیا تو ہم نے اپنے ہی آپ کو دیکھا ہے اس میں، اور اپنے اسی SGDs کا جو پلان بن گیا ہے ہمارا. تو اب جو ہماری سارے پروگرام کی ٹیمیں لیڈ کر رہی ہیں میڈم راہیلہ، اور سارے پروگرام اپنے اپنے دیکھ رہے ہیں چیزیں کہ ہم امپیکٹ میں ہم کہاں کھڑے ہوئے، کہ اثر جو ہے وہ جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ حاصل کر لی جائے چیز. ٹارگیٹ تو بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ تو کہہ دیں گے کہ 4 ٹریننگز ہو گئیں CBOs کی، ان ٹاپکس پہ ہو گئیں، 25 لوگ ٹرینڈ ہو گئے، یہ تو ایک فگر آ گئی ہماری، ٹھیک ہے. اور اسی کے ہم AIP میں شاید یہی بتا رہے ہوتے ہیں، اسی کی ہم زیادہ فکر کرتے ہیں، ٹریننگ ہو گئی، لیکن ٹریننگ سے حاصل کیا ہوا؟ کیا کمیونٹیز نے اپنے پلان بنا لیے؟ کیا کمیونٹیز نے کام کرنا شروع کر دیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کو ہم جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے، ہر اسٹیئرنگ میں، ہر فورم پہ، DPRM میں، جتنے بھی فورمز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ڈسٹرکٹ میں ہیں، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اس دفعہ کہ ہم تو اب اسی طرح سب سے اپنے جتنا بھی کام ہو رہا ہے ہماری فیلڈ کا، اس کو امپیکٹ کے پیرائے میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے. تو اس سال انشاءاللہ میرا خیال ہے شاید یہ ڈسکس بھی ہوا ہے کہ کسی طرح کہ ہم اپنے پروگرام کی پرفارمنس بھی اگر دیکھا کریں، پروگرام کی پرفارمنس، انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی، تو اس کو بھی ہم اسی پیرائے میں دیکھیں کہ پروگرام نے کیا پرفارم کیا ہے، کتنا امپیکٹ، اور وہ کہاں سے نکلے گا؟ وہ تو اینڈ یوزر جو ہمارا اینڈ حاصل جہاں ہونا تھا نا، کمیونٹی ہے، جو لوگ ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تھیم ہم سمجھ لیں، اور وہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سمجھ لی، قلندر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تھیم اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ یہ نہیں کہ ہم نے کتنے درخت لگا دیے، ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے وہاں پر اس کی حفاظت کرنے والے ہاتھ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ڈیولپمنٹ. تو وہ لوگ ہیں، اس میں لوگ، ہم میں سے ہر آدمی بھی شامل ہے اور ہماری کمیونٹی بھی شامل ہے. تو پیپل جو آپ نے جیسا کہ کہا بالکل کہ لوگ جو ہے نا وہ مین فوکس ہیں سارے کا سارا، سارے SGDs، ہمارے سارے کام، ساری فگر ضروری ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم زیادہ اس میں الجھ جاتے ہیں، وقت ظاہر کم ہوتا ہے، تو لیکن یہ اس طرح کے ریمائنڈرز آتے رہنے چاہیے کہ ہم ہر فورم پہ ضرور یہ بات بھی کر لیا کریں. چاہے ہم پیریوڈک دیکھیں، ہم 1 سال کے بعد اسسمنٹ امپیکٹ کر کے دیکھتے ہیں، تو ہم امپیکٹ 1 سال کے بعد ہی کر کے دیکھیں. تو اگلے 13-12 سال جو بھی ہمارے پاس بچے ہیں، کہ ہم ان کو 14 سال کو کہ ہم اسی طرح گزاریں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹس بھی، وہ ہمیں فگرس تو اس سے ہماری نجات نہیں ہو، تو بہت لازمی حصہ ہے اس پر بھی کام کرنا، لیکن اس کا امپیکٹ کتنا آ رہا ہے وہ کوئی پیریوڈک ہم ضرور ہر سال دیکھ سکتے ہیں، ہر سال دیکھیں، 2 سال بعد دیکھ سکتے ہیں، 2 سال کے بعد ضرور دیکھیں. تھینک یو. جی سر، میرا یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ امپیکٹ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر وہی والی بات ہے کہ ہم کوانٹٹی پہ، فگرز پہ زیادہ زور ہے، لیکن ہمارے امپیکٹ سرویز میں ایسے کویسچنئر ہمارے ڈیولپ ہونے چاہیے جس میں کوالٹی جو ہے وہ انڈیکیٹ ہو، وہاں پہ وہ پرسنٹیج پہ آنی چاہیے کہ کوالٹی کیا ہے. ایسے فگرز میں کہ یہ اچیو کر لیا، یہ اچیو کر لیا، اور بیہیویئر چینج کمیونٹی میں آیا یا نہیں آیا، کویسچنئر میں اس طرح کی چیزیں ضرور انکارپوریٹ اب ہونی چاہیے. اب ڈاکٹر تنویر کا ایک میسج واٹس ایپ پہ ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آڈیو.
لاہور سے بیٹھ کے ڈسٹرکٹ آفس سے بیٹھ کے سنا. ڈاکٹر سربت کو سب سے پہلے مبارک ہو, بہت ہی اچھی پریزنٹیشن اور بہت محنت کے ساتھ انہوں نے پریزنٹیشن بنائی ہے. اور جس طرح گلوبل SDGs کو مائکرو لیول پہ, کمیونٹی لیول پہ, انڈیویجل لیول پہ لے کر آئے, وہ اس پریزنٹیشن کا خاصا کمال تھا. اور خاص طور پہ انہوں نے جو پریکٹیکل باتیں کی, جو ہمارے کمیونٹی انٹرونشن سے متعلق باتیں کی, وہ بہت ہی قابل ذکر تھی اس ویبینار کی. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس پورے SDGs کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, جیسے ڈاکٹر سرور کی پوری پریزنٹیشن میں تھا, کہ کسی پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے یا کسی آرگنائزیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر انڈیویجل اور ہر ادارے اور ہر ملک کا کام ہے کہ وہ SDGs کو اپنے اوپر اپلائی کرے, اپنے اپنے اداروں میں, اپنے اپنے ملکوں میں, انڈیویجل اپنے اوپر اور کمیونٹیز اپنے اوپر. تو جب جا کے ہم یہ ایک ایسی دنیا بنا سکیں گے جس کو ہم خواب دیکھ رہے ہیں. یہ خواب یقیناً پورا ہوگا, لیکن ہم تمام کے کنٹریبیوشن تھے. ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سرور کو بہت بہت مبارکباد, یہ بہت ہی اچھا ویبینار انہوں نے کیا, اور میں درخواست کرتا ہوں زیادہ تر لوگوں کے ساتھ اس کو عملی جامہ پہنائیں. بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے پریزنٹیشن بنائی, اتنی محنت کی اس پہ, یہ وہ, تو اس میں اگر PND اسلام آباد گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چیز بھیجی جائے وتھ ریکمنڈیشن, تو آئی تھنک کہ ان کی طرف سے ایک لائجن بھی کریٹ ہوگا اور ہمارے میسیجز گورنمنٹ آف پاکستان تک پہنچیں گے فار امپلیمنٹیشن. اس میں خاص طور پر ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے نا, وہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ پرسنٹیج بنا کر اپنی ریکمنڈیشن ضرور دیں, تو اٹ ول بی پروون ایز ویری فروٹفل اینڈ اچیویبل ٹارگیٹس. تھینک یو. ابھی لاہور سے عامر کا میسج ہے, وہ شیئر کر لیتے ہیں گے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو از ریسپانسبل ٹو میک پاسبل SDGs اچیومنٹ ٹل 2013 آن گورنمنٹ, اور گورنمنٹ کون ریسپانسبل ہے SDGs کا؟ گورنمنٹ میں, گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں بتا, اچھا اس میں گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے, جو بیسک مین لیڈ ہے وہ تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پاس ہے, اسی لیے انہوں نے ویژن 2025 ڈیولپ کیا ہوا ہے. اس کے بہت سارے پیرائے جو ہیں وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے ہی ہیں, لیکن ہر منسٹری کو SDGs کے حوالے سے جو اس کے اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ اس میں آتی ہیں. ہر منسٹری کو یہ کرنا ہے. گورنمنٹ میں بدقسمتی سے ابھی ان کا جو ایک کوآرڈینیشن باڈی بننی چاہیے تھی جو کہ ہر پروونس میں چلی جائے, ایسا نہیں ہوا ہے. لیکن PND کے انڈر میں ایک کمیشن بن گیا ہے اور وہ گورنمنٹ اس کو فالو کر رہی ہے. لیکن کوآرڈینیشن کی سطح کیا ہے پروونسز میں, یہ ابھی نہیں پتا بالکل بھی. لیکن PND از دا لیڈ, تمام پروونسز میں بھی PND لیڈ کر رہی ہے, اور ان کو اپنے ملٹی سیکٹورل اسٹریٹجیز وغیرہ ساری بنانی ہے, ڈیولپ کرنی ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں وہ, کیونکہ ان کے پاس ویژن 2025 ہے. اصل میں جو اس کا ظاہر ہے کہ لفظ مختلف ہیں لیکن کام وہی ہے. اچھا, انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا ہے کہ موسٹ آف گورنمنٹ آفیشلز آر اناویئر اباؤٹ دا میننگ آف SDGs. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور جو اس کو آپ پروونسز میں لے کر جائیں, اس پر بات کریں, اس پہ سیمینار کر سکتے ہیں. اس پہ ہم لوگ سب اب ٹرینڈ ہو گئے ہیں, سب کو ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا بات کرنی ہے. تو ڈسٹرکٹس میں, پروونسز میں ہم اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کر سکتے ہیں فار دی اورینٹیشن. اور میرا خیال ہے ہینڈس پہلے سے کام کر رہی ہے. سندھ میں شاید 2 سیمینار اس پر ہو چکے ہیں آلریڈی, ڈاکٹر تنویر صاحب اس میں شریک ہوئے ہوئے. تو یہ کام پہلے سے شروع ہو گیا ہے, اور اس کو آپ پھیلائیں اپنے علاقوں میں, اپنے پروونس میں آپ کریں. اچھا, ایک کشمور سے علی نواز ہیں, وہی انہوں نے بڑا عجیب بات لکھی ہے کہ ہم اسی ویبینار میں بھی کیا ہوا, کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی کہ پھیلا رہے ہیں, لائٹیں جلا رہے ہیں, اور یہ اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا, اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کام تو کرنا ہی ہوگا, اور مثلا ترقی کرنی ہوگی. آپ جہاز کو زمین پہ نہیں کھڑا کر سکتے, آپ نے اڑ کے جانا ہی ہوگا دنیا میں. تو یہ تو ہوگا. اچھا, اب اس میں جو ہمیں کم مثلا جو کام ہو گیا ہے اس سے اگر کوئی چیز پروڈکٹ اس کی آ گئی ہے, ہاؤ ٹو چینج اٹ. انڈسٹری تو آپ نے چلانی ہے, اس کا ویسٹ ضرور نکلے گا. انڈسٹری بند نہیں کر سکتے کہ اس کا ویسٹ نہ ہو, لیکن اس ویسٹ کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہمیں کرنی ہوگی. تو ویسٹ مینجمنٹ, جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن کی جو سب سے بہترین مینجمنٹ ہے وہ پلانٹیشن ہے, گرینری ہے آپ کے ارد گرد.
اس پہ ہم کریں. اسی طرح ہم پیپر کو اگر ہم اپنے انڈیویجول پہ جائیں تو پیپر کو ضائع نہ کریں, بالکل کاغذوں کو کم سے کم استعمال اور بہت زیادہ افیکٹو اور ایفیشینٹ استعمال کریں. پیپر تو ہمیں چاہیے ہوگا. اس کا سر میں اس کو تھوڑا سا جواب دے دوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کور کرنا ہے تو ہم سانس لینا چھوڑ دیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم سانس لینا چھوڑ دیں, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ آپ سانس لیں اور لیکن ماحول ایسا کریٹ کریں کہ دوسرے بھی سانس لے سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سروت کا اور آپ سب لوگوں کا, اور بہت اچھا ہمارا یہ آج کا سیشن رہا. اور اس کی جو ویڈیو ہوگی اور پریزنٹیشن وہ ہینڈس کی ویب سائٹ پہ ہوگی. اگر آپ لوگ دوبارہ سے دیکھنا چاہیں فیس بک پہ بھی اویلیبل ہوگی, تو وہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. آخر شکریہ کے ساتھ کہ ایچ آر نے اور ہمارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے آئی ٹی, ان کا بہت شکریہ. انہوں نے بہت اچھا ایک موقع دیا. اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے, ظاہر ہے وہ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ہم سب ٹارگٹ باؤنڈ ہیں اور اے آئی پی کے ٹارگٹ سے اچیو کرنے ہر وقت اسائنمنٹ کا حوالہ ہے, اس میں سے وقت نکالنا, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے فرسٹ کمٹمنٹ تو یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ گئے ہیں. اب دوسرا موٹیویٹ تو ہو گئے, اب دوسرے پہ کام کریں کہ اب انسپائر کیسے کرنا ہے ایک دوسرے کو انشاءاللہ. تھینک یو.